اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، آپ نے یہ آیت 20 مرتبہ سنی ہوگی کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس رحمت کا مطلب کیا ہے؟ میری عادت ہوتی ہے بیان میں کہ میں ہر چیز کو کمپیئر کر کے آپ کے سامنے رکھوں، تقابل کر کے۔ رحمت کا الٹ ہوتا ہے زحمت۔ کہتے ہیں نا، آپ نے یہ زحمت گوارا نہیں کی، آپ کی وجہ سے میں زحمت میں مبتلا ہوا۔ زحمت کا مطلب رحمت کی اپوزٹ۔ کسی کی وجہ سے آپ مشکلات میں پڑ جائیں، کسی کی وجہ سے آپ ٹینشن میں پڑ جائیں تو ہم کہتے ہیں یہ مجھے زحمت دے رہا ہے۔ صرف راہ کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں تو رحمت سے زحمت بن جاتا ہے۔ ہم بچپن میں ایک لطیفہ پڑھتے تھے، کتابوں میں لکھا ہوتا تھا کہ ایک استاذ نے بچے سے پوچھا ستارے میں اور سیارے میں کیا فرق ہے؟ ستارہ کہتے ہیں جو ایک جگہ رکا ہوا ہوتا ہے، ویسے تو نہیں ہوتا، سب کچھ چل ہی رہا ہے لیکن دیکھنے میں، اور سیارہ جو کسی ستارے کی گرد گردش کر رہا ہو، ستارہ جو سیاروں کو لے کے کہیں چل رہا ہو، جیسے سورج ایک ستارہ ہے اور زمین ایک سیارہ ہے، یہ فرق ہے۔ بچے سے پوچھا بیٹا ستارے میں اور سیارے میں کیا فرق ہے؟ تو بچے نے کہا کہ ستارے کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں اور سیارے کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھو، یہ بچہ یقیناً آج بہت بڑا سائنٹسٹ بن چکا ہوگا۔ تو رحمت اور زحمت، رحمت کے اوپر ایک نقطہ ڈال دیں، کیا بن جائے گی؟ وہ زحمت۔ میری عادت ہے جب بھی میں کسی چیز کو ایکسپلین کرتا ہوں تو اس کے اپوزٹ سے، قرآن نے بھی ایسے ہی ایکسپلین کیا ہے، اور تعرف الاشیاء باضدادها، عربی کا ایک مقولہ ہے، کسی بھی چیز کو سمجھنا ہو تو اس کے مخالفت سے سمجھیں، آپ اس کے الٹ سے سمجھیں۔ آپ نے آئنسٹائن کا نظریہ پڑھا ہوگا نا، نظریہ اضافت، یہ بڑا کام کا نظریہ ہے۔ آئنسٹائن کا نظریہ اضافت کیا ہے؟ ہم کسی بھی چیز کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے کیا ہے، ہم تو کسی چیز کے مقابلے میں اس کو کمپیئر کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کمپیئر کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے الٹ سے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ آج گرمی ہے، بھئی ہمارے لیے گرمی ہے آج، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے آج سردی ہو۔ اور آسان مثال دیتا ہوں میں، جب اے سی کی کولنگ کم کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، کسی کو 27 پہ گرمی لگ رہی ہوتی ہے، کسی کو 27 پہ سردی لگ رہی ہوتی ہے۔ اوریجنل میں کیا ہے، سردی ہے یا گرمی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہر آدمی اپنے حساب سے بتائے گا کہ میرے حساب سے گرمی ہے، میرے حساب سے سردی۔ پینگوئن جو ہے، جو انٹارکٹیکا میں رہتا ہے، ایک جانور، پانی کی بلی، جو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک جانور ہے ایسے 3 پیس سوٹ ٹائی میں چل رہا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی لگتا ہے نا۔ اس کو آپ دسمبر میں کراچی لے آؤ، وہ گرمی سے مر جائے گا، حالانکہ ہم اس وقت سردی سے ٹھٹر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو اتنی گرمی لگے گی، وہ کہے کہ بھائی کہاں لے آئے مجھے۔ ہم اب اس سے کہیں بھائی یہ دسمبر کا مہینہ ہے، ٹھنڈ ہے، رات کا ٹائم ہے، وہ کہے نہیں، اس کو گرمی لگے گی۔ تو ہم کسی بھی چیز کو جب ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں نا، ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کسی دوسری چیز کو سامنے رکھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے جو یونٹ بنائے ہوئے، یونٹ، اکائیاں چیزوں کو ناپنے کی، یہ بھی فرضی ہیں، ہماری بنائی بھی ہیں۔ پانی جس ٹیمپریچر پہ بوائل کرنا شروع کر دے، ہم نے اس کو کیا نام دے دیا؟ 100۔ یہ ہم نے نام دیا ہے، یہ قدرت نے نام نہیں دیا اس کو۔ اور جس پہ پانی جم جائے، ہم نے اس کو کیا نام دے دیا؟ 0۔ پانی کو ہم نے معیار بنایا۔
لیکن یہی معیار آپ پیٹرول کو بنائیں تو پیٹرول کیا 0 پہ 100 پہ بوائل کرے گا؟ اس کا بوائلنگ پوائنٹ بوائل ہی نہیں کرے گا، وہ تو اس کو تو ہوا میں رکھیں گے ویسے ہی اڑ جائے گا، وہ گیس میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں فرضی ہیں۔ اس سے کیا بتانا مقصد ہے؟ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ فرضی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا ہے، جوڑوں میں۔ خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، نباتات میں بھی جوڑے بنا دیے، انسانوں میں بھی جوڑے بنا دیے، اور وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، بہت ساری ایسی چیزوں میں بھی جوڑے ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ سنگل ہیں، حالانکہ وہ پیر ہیں، ان میں بھی جوڑے ہیں۔ آج تو سائنس نے ان رازوں سے جب پردہ اٹھایا ہے تو پتہ چلا کہ بھئی ہر چیز ہی اسی اصول پہ چل رہی ہے، اس کائنات کا پورا نظام ہی اسی پہ چل رہا ہے۔ پیئرنگ ہے، جوڑے ہیں، صرف ایک کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں جو بغیر جوڑوں کے گھوم رہے ہیں، تبھی ان کے جوڑ خراب ہو رہے ہیں۔ جوڑے نہیں ہے نا تو جوڑے نہ ہونے سے کیا خراب ہو رہا ہے؟ جوڑ پہ اثر پڑ رہا ہے، گھٹنوں کی بیماریاں، مریض۔ تو اللہ کا تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے بھائی، ہر چیز کو دیکھو، ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا نا، تو جوڑا کہتے کس کو ہیں؟ آپ کی جو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اللہ کرے اتر جائے دماغ میں۔ اندھیرے کا جوڑا کیا ہے؟ کس سے ہم کمپیئر کرتے ہیں اندھیرے کو؟ روشنی سے۔ بہت اہم پوائنٹ کی بات اللہ نے دماغ میں ڈالی ہے۔ حالانکہ اندھیرے میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم سوتے ہیں، اور اندھیرے کی اور بہت ساری خاصیتیں ہیں، لیکن اندھیرے کی اصل خاصیت جس سے وہ روشنی کو ممتاز جس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے، وہ ہے اندھیرا ہونا، کچھ نظر نہ آنا۔ اور لائٹ جس کی وجہ سے لائٹ ڈارکنیس سے یا اندھیرے سے جدا ہوتی ہے، وہ اس کی لائٹنیس اور برائٹنیس ہے۔ وہ اس کی کیا ہے؟ اس کی لائٹ، اس کا لائٹ ہونا، اس میں روشنی کا ہونا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اسلام نے کہہ دیا نا کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے گا تو حرام، عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے گی تو حرام۔ وجہ کیا ہے؟ مرد اور عورت جو جوڑے ہیں نا، اس میں کیا چیز ہے؟ مرد طاقت اور قوت کا، مردانگی کا نام ہے، اور عورت نسوانیت، کمزوری۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں نسوانیت ہو، عورت پن ہو، تو یہ جتنا عورت میں عورت پن ہوگا، مردانگی نہیں ہوگی، اتنی وہ اٹریکٹیو ہوگی، اور جتنے مرد میں مردانگی ہوگی اتنا ہی وہ عورت کے مقابلے میں جوڑا بننے کے لائق ہوگا۔ تبھی ہم کہتے ہیں ایسی عورت سے شادی کرو جس میں عورت پنا کوٹ کے بھرا ہوا ہو، جس میں عورت پنا۔ عورت پنا کیا ہوتا ہے؟ گھر داری، بچے پیدا کرنا، بچوں کو پالنا، ماں کی ممتا کا جذبہ، شوہر کے مقابلے میں آواز کو نیچا رکھنا۔ اور عورتوں سے کہتا ہوں ایسے مرد سے شادی کرو جس میں مردانگی کوٹ کے بھری ہوئی ہو، بہادر ہو، کانفیڈنس ہو، آواز میں دم ہو، لپسٹک پاؤڈر نہ لگاتا ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بیوٹی پارلر میں دونوں ہی سج رہے ہیں جا کے، اس کا مطلب یہ کمپیئرنگ اس کو تقریباً اسی جیسا مل رہا ہے، اور وہ مردوں والی ڈریسنگ کر رہی ہے، شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی، بچے پیدا نہیں کر رہی، ماں کی ممتا ہی نہیں ہے، کہہ رہی میں نے ابھی لائف کو انجوائے کرنا ہے، میں ابھی مردوں کے شانہ بشانے چل رہے ہیں، جیسے آج کل لبرل انٹیاں خواتین کو الو بنا رہی ہیں، میں نے مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے، میں کوئی بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہوں، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے، مردوں کی اطاعت نہیں کرنی، اور وہی مردانگی والے بال یہاں تک کرا لینے، پتہ ہی نہیں چل رہا جمشید صاحب ہیں یا کوئی خاتون ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ باہر ملکوں میں بوڑھی عورتیں بالکل اتنے سے بال رکھتی ہیں، قابل ترس حالت ہے ان کی۔ وجہ کیا ہے؟ ان بیچاریوں کے کوئی بال بنانے والا بھی نہیں ہوتا، اس لیے بالوں میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو وہ مشین پھیر دیتی ہے۔ وہاں کی بوڑھی عورتیں اور جمشید میں کوئی فرق نظر
نہیں آتا. ہماری بوڑھی عورتوں کے تو بچے بال بنا رہے ہوتے ہیں, بیٹیاں پوتیاں اور بہویں, یہ سب خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان عورتوں میں عورت پنا کم ہو گیا, مردوں سے مشابہت بہت زیادہ ہو گئی. تو وہ جوڑے والا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا بھائی. جوڑے کا ہے, تبھی تو جمشید کی جمشید سے شادی ہو رہی ہے ان ملکوں میں, کیونکہ آہستہ آہستہ یہ ڈفرینس ختم ہوتے ہوتے بالکل ہی بہت سی جگہوں پہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے اور ہومو سیکشولیٹی کی طرف آ گئے. اس لیے اسلام نے کہا عورت عورت ہی بن کے رہے گی. کیسے رہے گی؟ فل نسوانیت ہو اس میں, وہ زیورات کا استعمال کرے, وہ جائے بیوٹی پارلر, کوئی حرج نہیں ہے, وہ چوڑیاں پہنے, وہ زیور پہنے, یہ اس پہ سوٹ کرتا ہے, وہ ساڑیاں پہنے. اور مرد وہ کیا کرے گا؟ اس میں مردانگی ہونی چاہیے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ وہ کریموں پاؤڈروں کا محتاج نہ ہو. آج کل بہت مشکل ہے یہ باتیں سمجھانا. خیر, خواتین کو پسند بھی اسی طرح کے مرد آ رہے ہیں آج کل جو تھوڑے سے زنانے اسٹائل والے ہوتے ہیں, کیونکہ فطرت سب کی چینج ہو رہی ہے. فطرت سب کی چینج ہو رہی ہے بھائی, اس لیے آدمی بنا کرو آدمی. پھر وہی باتیں, ٹاپک چینج ہو رہا ہے. میں آج بہت اچھا ٹاپک لے کے بیٹھا ہوں, میں اسی پہ آ رہا ہوں. یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ آپ نے ہمیں مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کر کے دونوں کی زندگیوں کو فطرت پہ ڈال دیا. تبھی مردوں کو داڑھی رکھنے کا حکم ہے, دونوں کو نیچر پہ ڈال دیا. تو نیچر پہ چلنے میں سکون ہے, نیچر کی مخالفت میں عذاب ہے, عذاب ہے نیچر کی مخالفت میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اس پوری کائنات کا جو اللہ نے نظام بنایا ہے وہ ہے کمپیئرنگ, کمپیئر, مقابل, تقابل. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنایا ہے, یہ بات آپ کی سمجھ میں اس وقت آئے گی جب آپ یہ فرض کر لیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آئے ہوتے تو انسانیت کا کیا حشر نشر ہو چکا ہوتا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ نہ آئے ہوتے تو کیا حشر ہوتا. بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں ہماری کیا حالت ہوتی. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں ہماری کیا حالت ہوتی. مجھے بتاؤ اس مجمع میں کوئی ایک فرد ہوتا جو شراب سے بچتا ہے؟ ساری دنیا میں سب شراب پیتے ہیں. میں اور آپ اگر نہیں پی رہے تو یہ کس کی محنت ہے؟ 1400 سال گزر گئے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, 1400 سال. اور آپ کی اتنی پاورفل موٹیویشن, جو شراب جو تمام برائیوں کی جڑ اور کتنی بدبودار چیز ہے. شراب پی کے نشہ نہ بھی آتا نا, صرف اس شرابی کے چہرے پہ جو پھٹکار برس رہی ہوتی ہے وہی اس سے نفرت دلانے کے لیے کافی ہے کہ کوئی شریف آدمی یہ کام نہیں کرے گا. اس کی چہرے پہ پھٹکار دیکھا کرو, منہ سے جو رال ٹپک رہی ہوتی ہے اور اس کے قریب سے جو انتہائی غلیظ بدبو آ رہی ہوتی ہے. ہم نے پاکستان میں کبھی مجھے ایسی بدبو نہیں ملی تھی. باہر ملکوں میں جب سفر ہوا نا تو اتوار کی نائٹ کو کچھ لوگ لہرا رہے ہوتے ہیں, رقص و سرور کی محفلیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے روڈوں پہ. وہاں تو بہت ہے, پڑھے لکھے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ. تو ان شرابیوں کی رقص و سرور کی روڈ پہ محفلوں کو اور ان کی جو منہ سے بدبو ہے اس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے اے اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے کہ تو نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں بھیجا اور آپ نے اس کا مسلم سوسائٹی میں جڑ سے خاتمہ کر دیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے, ہم نماز پڑھتے آج جمعے کی نماز کے لیے, صرف ایک نماز کو دیکھ لو, خدا کی قسم دنیا میں کسی مذہب کے پاس اتنی خوبصورت عبادت نہیں ہے, کہیں نہیں ہے. یہ صرف نماز نہیں ہے, اس سے پہلے ہم 3 دفعہ دانت صاف کرتے ہیں, کلی کرتے ہیں, 3 دفعہ ناک صاف کرتے ہیں, 3 دفعہ چہرہ, اور جمعے کے دن غسل کرتے ہیں.
گھروں کو پاک رکھتے ہیں, گھروں کو صاف رکھتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ نماز کی وجہ سے. آپ کہہ سکتے ہو یہ تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں, انگریز بھی کرتے ہیں. پہلی بات, اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہم کرتے ہیں. انٹیریئر کا معاملہ ان کا خطرناک ہے, باہر کی دنیا ان کی بہت حسین. صفائی جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے, وہ کہاں سے؟ سب سے پہلے انٹیریئر آپ کا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج بھی جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتے, باہر سے صاف ہوں گے, اندر کا معاملہ کیا ہے؟ خراب. صفائی شروع پیٹ سے ہوتی ہے. کھاتے غلاظت ہیں, خنزیر کا گوشت. ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم اس پہ ڈیبیٹ کرے, خنزیر میں ناپاکی والی کون سی بات ہے؟ اچھا چلو, تم جو حلال گوشت کھاتے ہو, جس کو ہم حلال کہتے ہیں, وہ بھی بغیر ذبح کیے کھاتے ہو. آپ میڈیکل سائنس سے پوچھیں, ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر متفق ہوں گے کہ خون کھانے پینے کی چیز, انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے, گندی چیز ہے. اتنی غلیظ چیز ہے کہ خون اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. دنیا کا کوئی مذہب اگر اس خون کو کھانے کی اجازت دے رہا ہے تو کیا وہ صاف ستھرا مذہب ہو سکتا ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ جانور کو ذبح کر کے کھاؤ تاکہ اس کا گندا خون اس کی باڈی سے نکل جائے. مسلمان گوشت بھی صاف ستھرا کھاتا ہے. بھائی یہ کس کی رحمت کے اثرات ہیں؟ سید الانبیاء. یہ آپ کا ہم پر احسان ہے. اسلام, قرآن, نبی ایک ہی چیز کے نام ہے, ایک ہی چیز کے نام ہے. جو قرآن نے کہا وہی نبی نے کہا, جو نبی نے کہا وہی قرآن نے کہا, اور اسی کا نام اسلام ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام, اسلام اللہ کا دین. لیکن ٹینشن کس نے اٹھائی ہے دعوت اور تبلیغ کی؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے. بوجھ کس پر آیا ہے؟ قرآن پہ آیا ہے یا اسلام پہ آیا ہے یا نبی پہ آیا ہے؟ نبی پہ آیا ہے. جو آپ کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے, کریڈٹ کس کو دیا جاتا ہے؟ اس کو دیا جاتا ہے جو بوجھ اٹھائے آپ کے لیے. تو اس دعوت کے کام میں جو آج ہم تک اسلام پہنچا ہے, اس میں سب سے زیادہ بوجھ کس نے اٹھایا ہے؟ کس ہستی نے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میں عرض کر رہا تھا, ہمیں جو نبی نے صفائی سکھائی ہے, وہ سب سے پہلے وہ صفائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اندر سے. مسلمان غلاظت نہیں کھاتا. دنیا میں آپ تحقیق کر لو, سب سے زیادہ پاکیزہ خوراکیں آج بھی مسلمانوں کی ہیں. کتے بلی نہیں کھاتے ہم الحمدللہ. کراچی میں رہیں گے تو کتے ہمیں کھائیں گے, یہ ایک الگ بات ہے. پھر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہمارے حکمران بھی کھا رہے ہیں ہمیں, اور ساتھ ساتھ کراچی کے کتے بھی کھا رہے ہیں. چائنا والے بھی حیران ہوتے ہیں, یار دنیا کا واحد ملک ہے, چائنا والوں کو کتا نظر آ جائے چھوڑتے نہیں ہیں, وہ کتے پن پہ آ جاتے ہیں فوراً کتے کو دیکھ کے. گلگت میں ایک آدھ کتے تھے, وہ ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے, میں چائے پی رہا تھا کسی ہوٹل میں, تو انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ کتا نظر آ رہا ہے نا, کسی چائنیز کو یہ کتا نظر آ گیا نا, تو پھر یہ کتا کسی اور کو کبھی قیامت تک کبھی نظر نہیں آئے گا, فوراً پکڑ لیتے ہیں. تو چائنا والے حیران ہوتے ہیں, دنیا کا کیسا ملک ہے, ہم کتے کھاتے ہیں اور کتے ان کو کھاتے ہیں. خیر, آج ہماری خوراکیں پاکیزہ ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بوجھ اٹھایا ہے. مشکلات کس نے برداشت کی ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. پوری قوم کے سامنے ڈٹ گئے, یہ نظام دے کے گئے ہمیں, یہ نظام دے. پھر یہ جو یورپین اقوام ہے نا, یہ تو 200-300 سال پرانی تاریخ ہے ان کی, جو ان میں صفائی ستھرائی آئی وہ بھی باہر کی ہے, اندر کی ابھی تک نہیں آئی. یہ 150-200 سال, زیادہ اس سے بھی پرانی نہیں ہے.
اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نہانا دھونا اور یہ صفائی ہم نے کہاں سے سیکھی ہے؟ مسلمانوں سے سیکھی ہے. ہمارے ایک ریلیٹیو مرچنٹ نیوی میں بہت ٹریولنگ تھی ان کی, کہتے ہیں گورے جو پڑھے لکھے تھے وہ بتاتے تھے کہ ہم نے نہانا مسلمانوں سے سیکھا ہے, ہمارے باپ داداؤں نے. پہلے جائیں آپ. تو میں نے آیت جو قرآن مجید کی پڑھی تھی, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان کہ ہمیں صاف ستھرا, اگر سید الانبیاء دنیا میں نہ آتے تو آج ہم حلال کھاتے. اسلام نے ہمیں, نبی نے ہمیں بتایا. دیکھو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نجاشی کے سامنے تقریر کی نا, تو نجاشی نے پوچھا کہ تمہارے نبی نے تمہیں کیا سکھایا ہے؟ تو ہمارے نبی حضرت جعفر طیار نے کیا فرمایا؟ ہم مردار کھایا کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مردار مت کھاؤ. کتنی پاکیزہ تعلیمات. کیا مطلب مردار کھاتے تھے؟ عربوں میں عادت تھی, آج بھی وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. کچرے پہ بکری مری پڑی ہے, اسے لے جا کے کھال اتاری اور کھا گیا. جانور مرا پڑا ہوا ہے, آپ گھر لے گئے, کھا لیا اس کو. کیا یہ چیز انسان پہ سوٹ کرتی ہے؟ قطعاً سوٹ نہیں کرتی. تو آج دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ خوراکیں کس کی ہیں؟ مسلمانوں کی. یہ کس کا احسان ہے؟ سید الانبیاء کی. ٹھیک ہے, قرآن نے بیان کیا کہ حلال کھاؤ, لیکن اس بیان پہ جو مشکلات اٹھائی ہیں, یہ کس نے اٹھائی ہیں؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنی مشکلات اٹھائیں کہ سورہ طٰہٰ نازل ہوئی, ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جو آپ پہ قرآن نازل کر رہے ہیں اس لیے نہیں تھا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں, کیونکہ آپ مشکلات میں پڑ رہے ہیں. ہماری نیت یہ نہیں ہے. یہ تو دعوت اور تبلیغ کا ایک جزو ہے کہ نصیحت جہاں بھی ہوگی وہاں مشکلات آئیں گی. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ وہ تمام مشکلات جھیل کے آپ نے ہمیں پاکیزہ خوراک کھانا سکھائی, اور ایسا موٹیویٹ کیا, ایسی پاورفل موٹیویشن. 1400 سال گزر گئے, مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہوں سب سے پاکیزہ خوراک دنیا میں کون کھاتا ہے؟ مسلمان کھاتے ہیں. آپ ان کے ہوٹلوں میں جائیں, ہوٹل کے قریب سے نہیں گزر سکتے. یہ تو ایک بڑا طویل ٹاپک ہے. دانتوں کی صفائی. غیر مسلموں میں دانت صاف کرنے کا رواج اب آیا ہے, اور ہزاروں ڈاکٹروں نے اس کا رواج ڈالا ہے. ایک ڈاکٹر کی رپورٹ پہ انہوں نے دانت صاف کرنا شروع نہیں کیے. جب میڈیکل سائنس نے یورپ میں ترقی کی ہے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی دانت گندے ہوتے ہیں, جراثیم جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ورنہ آپ ان کے ماضی کے جو ان کے مشہور لوگ گزرے ہیں ان کی آپ سوانے پڑھیں, بہت سو میں دانت صاف کرنے کا رواج ہی نہیں تھا. پوری زندگیاں گزر جاتی تھی, ایک دفعہ بھی برش نہیں کرتے تھے. تو ان کے ڈاکٹروں نے مہم چلائی ہے, دانت صاف کرنا صحت کے لیے بہت ضروری. ہزاروں ڈاکٹروں نے مل کے تب ان میں دانت صاف کرنے کا رواج آیا ہے. اور ہم کیوں دانت صاف کرتے ہیں؟ بولو, کہ ہم نے میڈیکل سائنس میں ترقی کی ہے بہت زیادہ؟ نہ. ایک پیغمبر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, السواک والتعطر من سنن الانبیاء, مسواک پیغمبروں کی سنت ہے. اور محدثین نے بتایا, صحابہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے باڈی کے جس پارٹ کو صاف کیا کرتے تھے دن میں بار بار, وہ کون سا حصہ تھا؟ دانت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت اجلے ہوئے تھے. صحابی کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو ایسا لگتا تھا آپ کے ثنایا سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں. کوئی ڈینٹسٹ نہیں تھے اس وقت. آج کل تو ڈینٹسٹ پالشیں لگا لگا کے سفید کر رہے ہوتے ہیں دانت کو. یہ جو آپ کو جو بڑی مشہور سیلیبریٹیز ہیں نا, ان کے ایسے چمکتے ہوئے دانت نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ چمکتے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹروں نے کیا کیا ہوا ہوتا ہے. درجنوں میں کسی ایک کے نیچرل بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ سب ڈاکٹروں کے کمالات ہیں. ڈاکٹر کے اپنے نہیں اتنے چمک رہے ہوتے جتنے ان کے چمک رہے ہوتے ہیں. چند ایک ہوتے ہیں ان میں. تو آج ہم دانت صاف کرتے ہیں, تو یہ کس کا احسان ہے ہمارے اوپر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تبھی اللہ کہتے ہیں آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت. پھر غسل, باڈی کی صفائی. اگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے, اسلام اور مسلمان تو دور کی بات, پوری دنیا میں نہانے کا رواج نہ ہوتا.
یہ تو میں نے بتایا غیر مسلم جو انگریز ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں ہمیں نہانا کس نے سکھایا ہے؟ مسلمانوں نے سکھایا. آج بھی یورپ کے بعض ممالک ایسے ہیں, میں ان ملکوں کا نام نہیں لیتا, ہمارے ایک ریلیٹو گئے, کہتے ہیں مجھے یورپ کے ایک کنٹری کا پتہ چلا, وہ بہت نفیس قوم ہے, بہت صاف ستھرے اور خوشبودار قوم ہے. کہتے جب میں وہاں گیا تو پتہ چلا کہ ان سے زیادہ بدبودار قوم دنیا میں کوئی بھی نہیں, اور ان کی خوشبوئیں مشہور اس لیے کہ ان کی بدبوئیں بہت مشہور ہیں. ان بدبوؤں کو چھپانے کے لیے ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا, کیا خیال ہے؟ تو ان کی بدبوؤں کے بھبوکے اتنے دنیا میں مشہور تھے کہ اس کو چھپانے کے لیے پھر اس میں جو خوشبوؤں کی صنعت نے ترقی کی ہے. تو یہ طبیعت میں نفاست کی وجہ سے نہیں, یہ بدبو کی وجہ. آپ کے گھر میں جب بدبو آ رہی ہوتی ہے اور ختم نہیں ہوتی, ختم کرنے کا طریقہ ہے بیت الخلاء میں پانی بہا دو میرے بھائی, نہا لو تاکہ بغلوں کی بدبو ختم ہو جائے. آپ نہا نہیں رہے, آپ مہمانوں سے بدبو چھپانے کے لیے خوشبوؤں کے اسپرے مار رہے ہو. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں؟ کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں, ایک دن وہ بدبو پکڑی جائے گی. تو آج مسلمانوں میں صفائی کیوں ہے؟ یہ اسلام ہے بھائی. میں نے غیر مسلم کو دیکھا, سب غیر مسلم ایسے نہیں ہوتے, کسی غیر مسلم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, لیکن اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہوتا ہے جیسا میں بتا رہا ہوں تو صرف اسلام نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے, اس کے بعد اسلام نہیں. میں کنٹری میں تھا باہر, بڑا صاف ستھرا ملک, بڑا نیٹ کلین. ہم جوتوں کی دکان پہ گئے, میں نے کہا یار ذرا, انہوں نے 2 بندوں نے بنیان پہنے ہوئے تھے, 2 ملازم تھے بنیان پہنے ہوئے تھے انہوں نے. میں نے کہا کہ یار وہ ذرا اوپر والے شوز نکال کے دکھائیں, جاگنگ کے لیے شوز چاہیے تھے مجھے. جب انہوں نے یوں کیا ہے نا, دونوں نے, یا تو ایک ہوتا ہے نا غلطی سے رہ گیا, بعض دفعہ ہوتا ہے یار ٹائم نہیں ملا, کچھ یہاں مسلمانوں کی رپورٹیں بھی اسی قسم کی ہیں. یہ تو اللہ نے چھپایا ہوا ہے, بس باقیوں کے حالات اللہ جانتا ہے. باقیوں کا مطلب باقی چیزوں کے, خیر میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا سکتا نا. تو جب انہوں نے یوں کیا تو میری جب نظر پڑی ہے, وہ تصور آج تک میرے ذہن میں, رات کو سوتا ہوں میری نیند اڑ جاتی ہے, میں اپنا دماغ ہٹاتا ہوں وہاں سے. میں نے کہا یار ساؤتھ افریقہ کا جنگل بھی میں نے دیکھا ہے, ایمیزون کا جنگل اب تک نہیں دیکھ پایا لیکن ویڈیو میں دیکھا ہے. ایسا جنگل میں نے اس کائنات میں آج تک, کہ کیسے رہتا ہوگا, کتنی بدبو آتی ہوگی اس میں. گورا ہی تھا وہ, اگر وہ مسلم ہوتا یہ کنڈیشن نہ ہوتی. تو یہ تو اب وہ لوگ آئے ہیں ہمیں دیکھ دیکھ کے, اب ان کے ہاں واش روم میں شاور کا انتظام بھی شروع ہو گیا. جاپان میں تو سب جگہ پانی کا انتظام بیت الخلاء میں ہو گیا ہے. یہ کس نے رواج ڈالا ہے؟ مسلمانوں نے. لیکن یہ دنیا بھول جائے گی کہ یہ سیکھا انہوں نے کہاں سے ہے؟ مسلمانوں سے سیکھا ہے. کچھ دنوں میں لوگ کہیں گے مسلمانوں نے ان سے سیکھا ہے. نا 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 نا, جب یہ رواج پڑ جائے گا نا تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوگا مسلمان پانی استعمال نہیں کرتے تھے, انگریزوں سے سیکھا ہے, کیونکہ انگریز صاف ستھرے ہوتے ہیں. لیکن جو تاریخ دان ہیں وہ کیا کہیں گے کہ بیت الخلاء میں پانی کا استعمال غیر مسلموں نے کس سے سیکھا ہے؟ مسلمانوں سے سیکھا ہے. یہ تو صفائی ستھرائی کی بات. لباس دیکھو, قرآن میں جو سب سے پہلا حکم نازل ہوا ہے نا, حکم وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اے نبی اپنے لباس کو پاک رکھیے. اس وقت سے نبی نے امت کو حکم دیا کہ اپنے لباس کو پاک رکھو. اور جب لباس کو پاک رکھنے کا حکم ہے تو باڈی کو پاک رکھنے کا حکم اس سے بھی زیادہ ہے. یہ تو ایک ٹاپک ہے, نبی کی سیرت کا صرف ایک حصہ ہے, ایک پارٹ. آگے چلتے ہیں ہم جلدی میں اس بات کو سمیٹتا ہوں. آج سب سے خوبصورت خاندانی نظام پوری دنیا میں دیکھا جائے تو کس کا ہے؟ مسلمانوں کا. بات کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ رشتے, ان کی ویلیو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. ماں کا حق حسن اخلاق میں باپ سے 3 گنا زیادہ. یہ کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. ماؤں پر سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ نبی کا. آج ہماری مائیں گھروں میں جن کی اولادیں ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتی, اب تو ڈراموں فلموں نے خراب کر دیا, لیکن اب تک تو بھائی اپنی آوازیں ماؤں کے سامنے پس کر لیا کرتے تھے. تو یہ ماؤں پہ احسان کس نے کیا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماؤں کو حقوق مل رہے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں کے لیے رحمت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد اوسط ابواب الجنہ, جنت کا مین گیٹ تمہارا باپ ہے. مین گیٹ سے گھسے بغیر چھوٹے گیٹوں میں جا سکتے ہو آپ؟ تو باپ کو راضی کیے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. جس نے خدا کو خوش کرنا ہے وہ باپ کو خوش رکھے, جس نے اللہ کو ناراض کرنا ہے وہ باپ کو ناراض کر دے. مسلم سوسائٹی میں ماں باپ کا ہمیشہ سے احترام رہا ہے. میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا, میری ماں کے لیے دعا کریں, بیمار ہے جو جس طرح وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. یار اس کی ماں بھی اس کے کسی کام کی نہیں ہے, بوڑھی ہو گئی, خدمت ہی کرنی ہے نا, اس نے زندہ رہ گئی, پھر بھی چاہ رہا ہے کہ نہ جائے دنیا سے. غیر مسلموں میں کچھ تھوڑا سا رہ گیا یہ سیٹ اپ, باقی سب ختم. گورا نہیں روتا اس طریقے سے, بہت کم ہے ان میں جو ایسے روتے ہیں. تو 3 دنوں بعد لاشیں نکل رہی ہوتی ہیں موت. اب تو ہمارے لبرل لوگوں نے جا کے نا ان کے اولڈ ہاؤس کو بھی پروموٹ کرنا شروع کر دیا, کیونکہ ان کی زندگی میں ان کی زندگی میں کوئی فرق رہا نہیں ہے. تو کہتے ہیں مولوی لوگ بلا وجہ اولڈ ہاؤس کا مذاق اڑاتے ہیں, اتنا اچھا تو ہے, بوڑھے باپ جا کے وہاں کیرم بورڈ کھیلتا ہے, اور یہ زبردست گھر میں تو یہ سب چیزیں میسر نہیں ہوتی. ایک بدترین چیز کو کتنا خوبصورت لیبل لگا کے تم نے پروموٹ کیا. بھائی بوڑھے ماں باپ اپنے پاس رکھنے کی چیز ہے, کیرم بورڈ وہیں لا کے دے دو اگر کیرم بورڈ کھیلنا ہے انہوں نے. ہمارے تو بوڑھے کیرم بورڈ بھی نہیں کھیلتے, تسبیح ہاتھ میں لے کے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں. بوڑھا آدمی کیرم بورڈ کھیلتا ہوا, ڈبو کھیلتا ہوا اچھا لگتا ہے, اسنوکر کھیلتا ہوا, ڈبو کھیلتا ہوا اچھا لگتا ہے, یا تسبیح ہاتھ میں؟ ہمارے بوڑھوں کے چہروں پہ جو داڑھی کی رونق ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. آپ باپ کے حق میں بھی رحمت للعالمین ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بھائی کے حق میں رحمت للعالمین, بہنوں کے حق میں رحمت للعالمین, بیویوں کے حق میں. مسلمان اپنی بیوی کے حقوق خدا کی قسم پیغمبر کی تعلیمات کی وجہ سے ادا کرتا ہے. اگر پیغمبر کی تعلیمات نہ ہوتی, ایک بیوی پالنا ہاتھی پالنے سے زیادہ مشکل ہے. آدمی کہتا ہے جان چھڑاؤ, گرل فرینڈ رکھو, بیوی کی ٹینشن مت اٹھاؤ. غیر مسلم بیوی کی ٹینشن نہیں پالتا, پالتا ہے تو بڈھا ہونے کے بعد, 50-55 سال کے بعد. ویسے میں بھی 50 کا ہوں, لیکن ابھی رپورٹ یہ کہ بڈھا ہوا نہیں ہوں. آگے چلیں, یہ جملہ معترضہ. رپورٹ کے مطابق اگر بڈھا ہوتا تو پراٹھے ہضم نہ کر رہا ہوتا, بس یہ سب, بس اتنا کافی ہے. بڈھا ہوتا تو پراٹھے ہضم نہ کر رہا ہوتا. میں پراٹھے چھوڑتا بھی نہیں ہوں, حالانکہ ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر کہتے ہیں چھوڑ دو. میں کہتا ہوں دنیا چھوڑ دوں گا, پراٹھے نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ میں میڈیکل سائنس کو اتنا لفٹ نہیں کراتا جتنا ڈاکٹروں نے ہوا بنا کے پیش کر دیا ہے. یہ تو آپ کو لے آئیں گے ڈائٹ پلان اور کیٹو ڈائٹ اور ٹوپی ڈرامہ, نارمل رہو جیسے ساری دنیا کھا پی رہی ہے. ڈاکٹروں کی ریسرچ کل چینج ہو گئی نا, مر جاؤ گے. اس لیے بڑے بزرگ کہتے ہیں کھاتا پیتا ہوا مرتا بھی اچھا لگتا ہے. ہاں اعتدال سے کھاؤ. اگر صبح 2 پراٹھے کھا پھوڑ دیے ہیں تو دوپہر کا تھوڑا ہلکا کر لو, رات کا ہلکا کر لو, پھوڑتے ہی نہ رہو بیٹھ کے. اور فزیکل ایکٹیویٹی رکھو, بھاگم دوڑ یہ سب رکھو. پھر پراٹھے بھی کھاؤ, انڈے بھی کھاؤ, ملائی تو کھاؤ. کولیسٹرول کے چکر میں ملائی بھی چھڑوا دی, کیا کھائیں پھر؟ جائیدادیں کھانا رہ گیا پھر تو بس. تو بھاگو دوڑو, شوگر بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھو, اور 40 سال کے بعد کبھی کبھار ٹیسٹ کرا لیا کرو کولیسٹرول کا. یہ چیزیں نہ بڑھیں, بلڈ پریشر وغیرہ مانیٹر رکھو. باقی بھاگو دوڑو, کھاؤ پیو, موج مستی کرو, سب کچھ کھاؤ. چینی وینی چھوڑ دو, آرگینک چیزوں کو فوکس کرو, دیسی چیزوں کو, اس میں سب کچھ کھاؤ. پیزے برگر نہیں, اب پتہ چلا آپ نے پیزے برگر پھوڑنا شروع کر دی. خیر, تو میرے اچھا اس میں بھی ہمارے نبی کا احسان ہے. میڈیکل سائنس کے حوالے سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر کوئی فالو کرے, اور مسلمان آج تک کرتے آ رہے تھے تو صحت مند تھے. جب سے نبی کی تعلیمات چھوڑی ہیں اور گوروں کی خوراکیں لی ہیں, اس وقت سے مسلمانوں میں موٹاپا بھی. دیکھو ہمارے نبی نے جو کی روٹی کھائی ہے زیادہ, گندم بھی کھا سکتے ہیں آپ, ہم گندم کھا رہے ہیں اور ڈبل روٹی. یہ اسلامی کلچر ہے یا گوروں سے آیا ہے؟ اگر ہم مسلم خوراکوں پہ رہتے جو مسلمان پیغمبروں نے کھائی ہیں, آج ہماری صحت اچھی ہوتی. چائے کافی پہ ہمیں کس نے لگا دیا؟ اور فضائل بھی آ رہے ہیں, جگر کے لیے بڑی زبردست ہے کافی, ہوگی جگر کے لیے. میں لیور کو اسپیشلسٹ نہیں ہوں, لیکن میرے بھائی ہے نشہ, یہ کوئی آپ کی باڈی کے لیے بنا نہیں ہے. یہ جس دن کافی نہیں ملے گی طلاقیں دو گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. آج کافی نہیں ملی تھی تو غصہ اتنا آیا, طلاقیں دے دی بیگم کو. تو یہ سب چیزیں نیچرل. تو نیند ہے, نیند تھکاوٹ ہے, نیند لو, جو ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں.
وجعلنا نومکم سباتا، اللہ کہتے ہیں تمہاری تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ میں نے کافی کو چائے کو نہیں بنایا. کس کو بنایا ہے؟ گہری نیند. سبات گہری نیند کو کہتے ہیں، خالی نیند کو نہیں کہتے. خوراکیں دیکھ لو نا، خدا کی قسم ہمارے نبی نے ہمیں روزہ سکھایا ہے. آج میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا کہ ہفتے میں 2 روزے صحت کے لیے انتہائی ضروری ہیں. ایک ہفتے میں کتنے روزے رکھنا سنت ہے؟ 2 روزے رکھنا ہمارے نبی کی تعلیمات ہے. صرف صحت کے حوالے سے نبی کی تعلیمات اگر دیکھ لو تو آپ کہو گے واقعی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رشتے جوڑ دیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. مجھے بتاؤ غریبوں کے لیے نبی سے بڑی کوئی رحمت ہے؟ ہم نبی کی تعلیمات پہ بقرعید میں قربانیاں کرتے ہیں. کس قدر غربا مساکین کو گوشت ملتا ہے کھانے کو، کس قدر غریبوں کا کاروبار اوپر جاتا ہے. لاکھوں کروڑوں لوگوں کی آمدن قربانی کے جانوروں سے وابستہ ہے. آج اگر بقرعید کی قربانی پہ پابندی لگ جائے نا، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کا کی جو سورس آف انکم ہے وہ ختم ہو جائے گی. مالداروں کی جیب سے پیسہ نکل کے کس کے پاس جاتا ہے؟ غریبوں کے پاس. زکات میں دیکھ لو آپ کتنا پیسہ زکاتوں میں نکلتا ہے. تو آپ غربا کے لیے بھی اور اہم ترین آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہے. یہ جو آج کل جانوروں کی حقوق کی تنظیمیں بنی ہیں تو اب بنی ہیں، اور وہ تنظیمیں بننے کے بعد بھی جانوروں پہ ہونے والے ظلم کو روک نہیں سکی. ہمارے نبی جب دنیا میں آئے کوئی تنظیم نہیں تھی جانوروں کے حقوق پہ. عربوں کی عادت تھی جانور کا گوشت کیسے کھاتے تھے؟ اونٹ کھڑا ہوا ہے، گائے کھڑی ہوئی ہے، وہیں زندہ گائے کا گوشت ران سے کاٹا اور پکا کے کھا لیا. آج بھی میں نے جنگلات میں مسائی قوم ہے، جنگلی قوم ہے، ان میں دیکھا ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں. گائے کا گوشت کیسے کھاتے ہیں؟ زندہ گائے کو کاٹا، یعنی اس جیسے ران میں گوشت ہوتا ہے نا زندہ، وہ چیخ رہی ہے چلا رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں زخم کو پہ دوا لگا دیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت للعالمین. آپ نے ایک دبلے اونٹ کو دیکھا، آپ نے فرمایا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ اس کا مالک سواری کا کام لیتا ہے لیکن پیٹ بھر کے اسے کھانا نہیں کھلاتا. آپ نے فرمایا حدیث کا مفہوم تم سے قیامت کے دن جانوروں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. ہمارے نبی نے بتایا کہ ایک پیغمبر کو چیونٹی نے کاٹا، صحیح مسلم کی حدیث ہے. ان پیغمبر نے ساری چیونٹیاں جلا دیں تو اللہ نے وہی نازل کی کہ کاٹا ایک نے تھا، آپ نے باقیوں سے انتقام کیوں لیا. جس پیغمبر کی یہ تعلیمات ہو کہ بلا وجہ چیونٹی مارنے کی اجازت نہ دے رہے ہوں، اسی پیغمبر کی امتیوں کو انہوں نے دہشت گرد قرار دے دیا کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ دہشت گرد. نہیں آ رہی میری بات؟ یہ دہشت گرد ہوتے ہیں. واہ واہ. مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں ظالم کے لیے، کیونکہ ہمارے نبی نے بتایا کہ ظالم سے لڑنا یہ رحمت ہے مظلوم کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ ایک ظالم مظلوم کو پیٹ رہا ہے اور آپ رحمت بنے ہوئے ہو ظالم کے لیے. آپ بولے میں چونکہ رحمت ہوں لہذا میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، میں بہت نیک ہوں. آپ نیک ہوگے ظالم کہلاؤ گے، اب ظالم کہلاؤ. رحمت کا تقاضا یہ کہ اس ظالم کے بازو کو پکڑو. مسلمان دہشت گرد نہیں ہے لیکن مسلمان اپنا دفاع جانتا ہے، اس میں شہادت بہت بڑی نعمت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت للعالمین. نبی نے فرمایا کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، نہ اس کو کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی، بھوکی پیاسی وہ بلی مر گئی. اللہ نے اس کی نیکیوں کو ضائع کیا، اس کو جہنم کی نظر کر دیا. جب کوئی شخص یہ حدیث سنے گا تو کسی بلی کو بھوکا مرنے دے گا وہ؟ مجھے یاد ہے ہمارے گھر کی چھت پہ کچھ مزدور کام کر رہے تھے، کوئی بلی بھی سیڑھیوں سے چڑھ کے اوپر چلی گئی. مزدور اتر گئے، سیڑھیاں ہٹا دی، وہ بلی اوپر رہ گئی، ہمیں نہیں پتا چلا. 3 دن گزر گئے تو اس کی 3 دن کے بعد ہم نے سنا کہ کہیں سے آواز آ رہی ہے میاؤں میاؤں کی نا. اب میرے بھائی اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو آدمی کے آنے تو میرا کیا لینا دینا یار. میں نے بھی، گھر والوں نے بھی کہا میں تحقیق کرنی چاہیے کہاں ہے کوئی، کیوں آواز آ رہی ہے اتنی. میں نے سب جگہ تلاش کیا بھائی یہ، کیونکہ ہمیں ڈر ہے اللہ ہم سے قیامت کے دن پوچھے گا. ایسا تو نہیں کوئی تکلیف میں ہو. تو پھر ہوتے ہوتے پتہ چلا چھت پہ بلی. میں نے فوراً انتظام کیا، فریج سے گوشت نکالا، چکن، اس کو ہم نے گرم کیا ایک دم یخ ٹھنڈا نہ کھائے. بلی کو اٹھا کے لائے ہم، 3 دن سے بھوکی پیاسی.
اس کو جب گوشت رکھا ہے نا تو او ہو جو اس کی کیفیت تھی وہ دیکھنے والی، ایسی دل خوش ہوا. اور وہی بلی والی حدیث یاد آئی اور دل میں خیال گزرا کہ جب ایک بلی کو بھوکا مارنے پر اللہ جہنم میں ڈال سکتا ہے تو شاید اللہ کی رحمت سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کسی جانور پہ ترس کھا کے اس کو بھوکا مرنے سے بچانے پر بھی اللہ اعمال میں کوئی بھاری نیکیاں رکھ سکتا ہے. تو ہمارے نبی جانوروں کے حق میں بھی رحمت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ نے فرمایا جب جانور کو ذبح کرو تو اپنے چاقو کو تیز کر لیا کرو. اچھا یہ بھی ایک اسلام کی، بس یہ بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو اسلام نے جن جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا نا اور جن کو حرام کر دیا، اس میں بڑی ایک بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جن جانوروں کا گوشت حرام ہے اکثر وہ بہت ذہین ہوتے ہیں. جیسے بندر ہے، کتا ہے، جب آپ ان کو کاٹتے ہو نا تو دوسرے کو موت کا خیال آنے لگتا ہے. آپ ویڈیوز دیکھو چائنا کی، ایک کتے کو مار رہے ہیں، دوسرے کتے کی چیخیں سنا کرو جو ابھی مرا نہیں ہے، اس کو شعور ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے، وہ ایسے اندر سے آوازیں نکال رہا ہوتا ہے کہ انسان کو ترس آ جاتا ہے. لیکن آپ گائے ذبح کرو، ساتھ میں دوسری گائے دم ہلا رہی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ انجوائے کر رہی ہے لائف کو، وہ کیا کر رہی ہے؟ دم ہلا رہی. یہ بھی رحمت ہے کہ وہ جانور کاٹنے کا حکم دیا جن کے پاس دماغ نہیں ہے، ذہانت نہیں ہے، کیونکہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. لیکن یہ جو جانور ہیں، بندر، کتے، بلیاں، ان کو احساس ہو جاتا ہے. تو جو ذبح ہو گیا وہ تو ہو گیا، جو نہیں ہوا وہ بھی جیتے جی ذبح ہو گیا. تو بھائی کوئی ایک پہلو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا ایسا نہیں ہے جس پہ انسان بولے. 20 پہلو ہیں، ہر پہلو سے ہر ذی روح، ہر جاندار چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نظر آئے گا ہمیں. اس لیے قرآن یہ کہنے میں، حق بجانے میں وقت پورا ہو گیا، ورنہ میں اس کی ابھی اور 20 مثالیں دیتا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے، خدا کی قسم نہ جانور انسانوں کے ظلم سے محفوظ. اور آپ جاؤ ان فارم ہاؤس میں جو خنزیر پالتے ہیں، ان میں جانوروں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہیں. یہ جانوروں کی حقوق کی تنظیمیں اپنی جگہ، لیکن کوئی نہیں سنتا ان تنظیموں کی. جس طرح جانوروں کو مارا جاتا ہے جو بیمار ہو جاتے ہیں، کس طرح ان کو بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے، بہت اس میں ڈیٹیل ہے، بہت تفصیل ہے. آپ جائیں گے یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کس طرح زندہ کتے کو اٹھا کے کڑھائی میں ڈالا جاتا ہے. آج بھی ہو رہا ہے دنیا میں، یہ زندہ مرغے کو اٹھا کے جلتی بھی کڑھائی میں ڈالا جاتا ہے. یہ سب دنیا دیکھ رہی ہے. ہم پہ کس نے پابندی لگائی ہے؟ ہم جانوروں کی حقوق کی تنظیموں کے خوف سے ایسا نہیں کر رہے، بلکہ ہم جانور پر احسان کس کی تعلیمات کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ہر جاندار چیز پر احسان کا اللہ نے ثواب رکھا ہے، اور حدیث کا مفہوم ہر جاندار چیز کو بلا ضرورت تکلیف پہنچانے پر اللہ نے عذاب رکھا ہے. تو آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت، آپ مردوں کے لیے بھی رحمت، آپ عورتوں کے لیے بھی رحمت، آپ ماں باپ کے لیے بھی رحمت، آپ اولاد کے لیے بھی رحمت، اور آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت. جتنی تنظیمیں اس وقت دنیا میں مختلف حقوق کی بنی ہیں، ان تمام تنظیموں کے حقوق کی محنتیں اور ان پہ جو سرمایہ خرچ ہو رہا ہے وہ اپنی جیب سے تھوڑی خرچ کر رہی ہیں. اربوں خربوں روپے ان پہ خرچ ہو رہے ہیں. ان کی موٹیویشن کا آؤٹ پٹ دیکھیں کیا ہے. اور ایک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، ان کی موٹیویشن کا اثر دیکھیں تو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں تو ہزاروں گنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جو عنصر ہے وہ آج جو دنیا میں انسانی اور جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی ہم ببانگے دہل یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے جو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ سراپا تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں. 1400 سال کے بعد بھی قرآن کا یہ معجزہ آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. باقی جو اعتراض کرنے والے ہیں تو گھوم پھر کے 2-4 چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی، آپ کی عمر اتنی تھی تو سیدہ عائشہ 9 سال کی عمر میں تھی، ان سے نکاح کیوں کیا. یہ 2-4 چیزیں ہی گھماتے رہیں گے قیامت تک. حالانکہ اس کا بھی علماء جواب دے چکے ہیں. کوئی نیوٹرل ہو کے نبی کی سیرت کو دیکھے گا تو یہ کہے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ کے سفیر اور نمائندے ہی کی دعوت میں اتنی پاور ہوتی ہے، کسی عام بشر میں ایسی طاقت نہیں ہوتی. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جو کسی بھی وقت یو ٹرن لے کے
جا سکتی ہے. تو آپ تو بہت بڑے بیوقوف نکلے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ دولت کو کامیابی سمجھ رہے ہو جبکہ اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. آپ سمجھ رہے ہو خواہشات کی تکمیل کو کامیابی, تو خواہشات کی صلاحیت انسان میں آہستہ آہستہ کم, کل کھانے کے قابل نہیں رہے گا وہ, اور عین ممکن ہے آج ہی چھوٹ جائے اس سے. تو کامیاب میرے بھائی وہی ہے جو دنیا کو ایگزامینیشن ہال سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے, اصل کیا ہے آخرت, اس کو سمجھتے ہیں. ہم جب مدرسے میں تھے نا, حضرت کی صحبت میں بیٹھتے تھے, ہمیں ٹینشن ایک ہی بات کی ہوتی تھی کہ ہمیں آخرت کی اتنی ٹینشن کیوں نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. یہ ہمارا بڑا مسئلہ تھا کہ بھائی ہمارے آخرت کی اتنی ٹینشن ہے کیوں نہیں. اور کامیاب ہماری نظر میں وہ سمجھا جاتا تھا جس کو آخرت کی اتنی ٹینشن پیدا ہو گئی. ہم عبداللہ بن عباس کا جب میں نے یہ قول سنا, عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے دور میں نا ہمیں اگر کوئی کسی سے گناہ ہو جاتا تو اسے اتنی ٹینشن ہوتی, اسے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑ ہے جو اس کے اوپر گر جائے گا, جب تک وہ توبہ کر کے اللہ کو منا نہ لیتا. اور عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ تم لوگوں کو گناہ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے ناک پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی ہو, اتنی سی ٹینشن. اور آج کا ماحول دیکھ لیتے تو بھائی گناہ کر کے اتنی سی ٹینشن بھی نہیں ہو رہی جتنی ناک پہ مکھی بیٹھنے کی ٹینشن ہو رہی ہے. تو آپ نے جو اصل ٹینشن تھی اس کو ٹینشن بنایا ہی نہیں ہے. آپ نے بنا کس کو لیا؟ دنیا کو ٹینشن بنا لیا. جو بے وفا ہے, لکنھا خلۃ قد سیت من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل, جس کی طبیعت میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا, جس کی طبیعت میں دکھانا کچھ اور لانا کچھ اور, امیدیں کچھ اور دلانا اور حقائق کی دنیا میں کچھ اور ہے, اور دھوکے کی دنیا جو دکھایا جا رہا ہے وہ کچھ اور دکھایا جا رہا ہے, حقائق کیا ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو کہاں سے میرے بھائی سکون ملے گا؟ سکون نہیں ملے گا. سکون ملے گا اس کو لفٹ ہی نہیں کراؤ. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ عشق ہی نہیں کرو. عاشقوں کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا. عاشقوں کو جب سکون ملتا ہے جب ان کی معشوقہ مل جائے اور بھاگنے کا آپشن ختم ہو جائے. تو اگر دنیا ایسی معشوقہ ہوتی, ملتی اور بھاگنے کا آپشن ختم ہو جاتا پھر سکون تھا. لیکن دنیا ایسی نالائق معشوقہ ہے کہ بعض دفعہ تو ملتی نہیں ہے, اسی میں مر جاتا ہے. بعض دفعہ ملتی ہے تو بھاگنے کا ہر وقت چانس رہتا ہے. کسی بھی آپ کی محبوبہ مل گئی لیکن اس کے پاس مسلسل فون آ رہے ہیں. اب آپ کسی پہ عاشق تھے نا, مل نہیں رہی تھی آپ کو یہ ٹینشن, جب ملی ہے پہلی رات میں, آپ کی جب شادی ہوئی تو پہلی رات میں وسیم کا فون آ گیا, سنا ہے تمہاری شادی غفار سے ہو گئی ہے. آپ ٹینشن ہوگی آپ کو کہ نہیں ہوگی؟ بولو گے یار یہ وسیم تمہارا کیا لگتا ہے؟ ایکچولی یہ بھی میرا فرینڈ ہے, میری یہاں بھی رشتے کی بات چلی تھی, لیکن میں ابھی آپ کے ساتھ خوش ہوں. آپ کے ساتھ اگر آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا تو پھر میں وسیم کے پاس دوبارہ چلی جاؤں گی. تھوڑی دیر میں ستار کا فون آ گیا. ستار کا, یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا معشوقاؤں کے ایسے فون آتے ہیں, لیکن دنیا ایسی معشوقہ ہے. وہ کس قسم کے فون آتے ہیں بھی میں بتاؤں گا. تو دلہن بیٹھی ہوئی ہے جی, فون آ گیا جی, غفار کا فون آ گیا. یہ کون ہے بھائی؟ یہ غفار ہے, میرا کلاس فیلو تھا, مجھے لائک کرتا تھا, ہم دونوں ایک دوسرے کو لائک کرتے تھے, اور لیکن چونکہ میرے مقدر میں تم تھے تو میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی. 3 4 8 10 جب فون آئیں گے اب آپ کو ہر وقت کھٹکا لگے گا. بولے گا بھائی ملی بھی ہے تو پتہ نہیں کس وقت پتلی گلی سے نکل جائے. ہر وقت سکون نہیں رہے گا آپ کو. تو دنیا کا بالکل ایسا ہی حساب کتاب ہے. آپ کو گاڑی مل گئی, آپ کو بنگلہ مل گیا, آپ کو خوشیاں مل گئیں, ہر وقت کا کھٹکا ہے. اور وہ جو معشوقہ ملی تھی نا اس کا یقین نہیں ہے کہ وسیم اور ستار کا فون آئے گا. لیکن آپ کو جو دنیا میں معشوقہ جس چیز کو بنا لیا, دولت کو, عزت کو, شہرت کو, یہاں فون آتے ہیں باقاعدہ, نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ نے ایک مشہور آدمی دیکھا ہوتا ہے ٹرک کے نیچے آگے مر گیا, فون ہی تو آیا غفار کا, فرشتہ آیا لینے کے لیے, نکل بھائی بہت کما لیا. یہ چیزیں آپ کو کاٹتی رہیں گی. آپ نے دیکھا فلاں آدمی کے پاس دولت تھی, اچانک کیا ہو گیا, روڈ پہ آ گیا. آپ ہر وقت ڈرتے رہو گے یار یہ چھننا. میرے پاس آتے ہیں دولت مند لوگ, مفتی صاحب فیکٹریوں کا مالک ہوں, ہر وقت ایک لاشعور میں خوف ہے یار ختم نہ ہو جائے. میں نے کہا فیکٹری کو دل میں گھسا دیا تم نے, یہ سوچو ختم ہو گیا تو کیا ہوگا. عشق نہ کرو فیکٹری سے بھائی, معشوقہ بھاگ گئی تو کیا ہوگا, کہیں اور شادی کر لیں گے. لیکن جب معشوقہ بنا لیا تو پھر یہ اتنے آرام سے یہ نہیں چھوٹے گی. تو معشوقہ بنایا کیوں میرے بھائی آپ نے؟ ہمیں دیکھو اللہ کا فضل سے ہم نے ایسا کہیں ہوا ہی نہیں کہ عشق ہو گیا اور پھر نہیں ہوئی وہاں پہ تو مر رہے ہو بیٹھ کے. ٹرائی کیا, ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوا کہیں اور ٹرائی کر لو بھائی, کیا خیال ہے؟ تو ٹرائی کرتے رہو بیٹھ کے. میرا جو آپ سے اختلاف ہے نا وہ اس پہ ہے کہ آپ ٹرائی بھی نہیں کرتے.
تو اب کیا مسئلہ ہے, جب دنیا سے آپ نے عشق کر لیا تو دنیا کو غفار, ستار اور وسیم کی کالز آتی رہیں گی, یہ ترساتی رہے گی آپ کو. آپ جوانی سے محبت, آپ بڑے جم میں جا کے بہت بڑے باڈی بلڈر بن گئے, لوگ بڑی تعریفیں کرتے تھے, سلوٹ کرتے تھے, کال آئے گی غفار کی, بولے کہ میں تجھ سے تیری باڈی اب چھین رہا ہوں, بیماری آئے گی آپ کو. میں نے ایک باڈی بلڈر کو دیکھا, بہت تگڑا ماشاء اللہ, بڑا جاندار, 5-6 سال پرانی بات ہے, اب نہیں پتہ چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں. اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, 1.5-2 سال کے بعد ملا, اتنا باریک. کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں یار میں ایسا بیمار ہو گیا تھا, میں تو مرنے لگا تھا, کوئی وائرس آ گیا ہوگا, ساری محنت ختم. اتنی سخت ایکسرسائز کرتا تھا وہ آدمی. کہہ رہے میں نے 5 سال سے تو روٹی نہیں کھائی تاکہ وہ نہ اسکن جو ہے موٹی نہ ہو جائے بالکل وہ, لیکن ختم. یہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو, لیکن ہر وقت کا خوف, ہر وقت کا خوف. تو بھائی دل لگانا چھوڑ دو یار. وہ جو کہہ رہا تھا نا فیکٹری کا مالک ہوں, مجھے ڈر لگا رہتا ہے پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. ابے میں نے کہا تو فیکٹری چلا, پیسہ کما, دنیا کو سمجھ کیا مسافر خانہ. زیادہ بند ہو جائے گی نا تو کیا کرے گا؟ کہہ رہا بند ہو جائے گی تو کیا؟ میں نے کہا چائے میں ڈبو کے پاپے کھانا. کہہ رہا حلق سے نہیں اتریں گے. میں نے کہا اتریں گے, جب تجھے بھوک لگے گی نا ٹائٹ. سوکھی روٹی میں ایسا مزہ آتا ہے جو بریانی اور کوفتوں میں مزہ نہیں آتا. وہ لذت اللہ تجھے وہاں دے دیں گے. بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا ان کو بھی یہی بولنا بھائی, جو میں کھاؤں گا وہ آپ کو کھاؤ گے. وہ تو بھاگ جائیں گے. میں نے کہا بھاگنے دو اور کیا, ہلکے پھلکے. تو ویسے بھی تو مرنے کے بعد کیا بھاگتے نہیں ہیں قبر میں رکھ کے؟ کیا وہیں قبر میں گھستے ہیں آپ کے ساتھ؟ تو لفٹ نہیں کراؤ زیادہ بھائی. 2 ٹکے کی خدا کی قسم اوقات نہیں ہے, 2 ٹکے کی اوقات. اس لیے جب میں کہتا ہوں نا میں ریمو جا رہا ہوں تو لوگ کہتے ہیں سب شو مار رہے ہیں, تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ میری نظر میں یہ مٹی کے کھلونے ہیں خدا کی قسم. مجھے جو آدمی اپنی گاڑی کے ولاگ بنا کے دکھا رہا ہوتا ہے نا, میں نے فراری خریدی ہے فراری, مجھے لگتا ہے بہت ہی بچکانا. جیسے ہم بچپن میں عید پہ ہم ایک گاڑی خریدتے تھے, میرے والد صاحب میرے لیے چھوٹی سی گاڑی لاتے تھے, میں سارے دوستوں کو شو مارتا تھا. تو بالکل یہ فراری شراری یہی کھلونے ہیں. آج کل ولاگر آ رہے ہیں, میں نے گاڑی خریدی ہے, یہ بٹن, یہ ٹھیاؤں, یہ دیکھیں ٹھیاؤں, اور یہ, اور لوگ بےچارے کہہ رہے ہیں واہ واہ واہ. ابے کیا تو, تیری مینٹل لیول کیا ہے یار؟ یہ 2 ٹکے کے کھلونے پہ تو انسان ہے بھائی. تو اپنے کارناموں پہ فخر کر جو تو نے کیے ہیں, قوم کے لیے کیے, انسانیت کے لیے کیے. ایجوکیشن پہ فخر کر. تو گاڑیاں دکھا کے کیا فخر کر رہا ہے؟ تو بنگلے دکھا کے کیا فخر کر رہا ہے بھائی؟ تو میں اس پہ ہنستا ہوں کہ میں جس چیزوں پہ ہنستا ہوں لوگ وہ تانے کس کو دے رہے ہیں؟ مجھے دے رہے ہیں. یہ 2 ٹکے کی نہیں ہے ہماری نظر میں. میری اب تک الحمدللہ یہی سوچ ہے. آپ ریوو کی بات کر رہے ہو, میں 1000 گز کے بنگلے کو 2 ٹکے کا نہیں سمجھتا. اللہ نے جو میرے اندر جو سوچ رکھی ہے کچھ بھی نہیں ہے, کھلونے ہیں. تھوڑے دن میں مر جائیں گے, یہاں سے جنازہ اٹھے گا. تبھی میں نے اب تک اپنا گھر نہیں بنایا ہے. مجھے لوگ کہہ رہے ہیں بچوں کے لیے بناؤ, تو اس کے لیے میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ اگر اللہ نے وسائل دیے تو اتنا کر لو کہ وہ ایک الگ سوچ ہے. وہ تو شریعت کا بھی حکم ہے, جب اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہوں اور آپ اچھا کھا کے اچھا پہن کے بنا سکتے ہو تو پھر بنا لینا چاہیے. میں اس کو پرلے درجے کی بے وقوفی اور حماقت سمجھتا ہوں کہ انسان کا مینٹ کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا اور وہ فراری کا ولاگ بنا رہے ہیں. میری گاڑی, بٹن دبا رہا ہوں شیشہ نیچے جا رہا ہے, ٹھین بٹن دبا رہا ہوں شیشہ اوپر جا رہا ہے, اور اس میں اتنے آپشن ہیں, یہ بٹن دباؤ گے تو یہ. یا تو گاڑی کی پبلسٹی کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہو, آپ گاڑیاں بیچتے ہو, ٹھیک ہے, پھر تو آپ کو ظاہر ہے اپنی پروڈکٹ کو اپنی کو پروموٹ کرنا پڑتا ہے نا. وہ تو آپ مرغی بھی بیچتے ہو تو آپ مرغی کے بھی فضائل سناؤ گے, تو گاڑی بیچ رہے ہو تو کیوں نہیں سناؤ گے؟ تو پاک ویل والے جو کر رہے ہیں وہ تو ان کا بزنس ہے نا, وہ تو بتائیں گے یہ گاڑی میں یہ آپشن پہ, ٹھیک ہے. آپ نے گاڑی خریدی اور آپ اسی کو بتا رہے ہو میری گاڑی اور میرا. ابے بچہ بچکانا سوچ ہے, یہ بلند ذوق نظر نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, یہ بلند ذوق نظر نہیں ہے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. جو فنا ہونے والی چیزیں اس پہ تو مر رہا ہے یار. جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. آپ کی نظر کا ذوق بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی پست ہے. ہمارے حضرت ایک بڑی خاندانی بات کیا کرتے تھے, آج وہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں. اس وقت تو ہم مدرسے میں ہی رہتے تھے نا, باہر دنیا میں نکلے نہیں تھے, تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہوتی. آج جب دنیا میں نکلے ہیں تو اب پتہ چل رہا ہے بھائی بڑی صحیح قسم کی باتیں کر رہے ہوتے. حضرت فرماتے تھے دنیا کی محبت کے 2 شعبے, اصل میں تو 3 شعبے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا دنیا سے محبت نہ کرو, تو اس کے بہت سارے شعبے, لیکن میجر شعبے اس کے 3 ہیں. یہ 3 چیزوں کو کہا جاتا ہے دنیا سے. نمبر 1 حب باہ. باہ کا مطلب شہوت پرستی, ٹھرک.
لڑکیوں کو دیکھنے کا ہر وقت، فحش فلمیں کا، اور ہر وقت جو ہے نا حلال پہ کم بخت کو قناعت ہی نہیں ہو رہی ہے. کچھ ایسے ٹھرکی سوسائٹی میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کہیں کوئی انٹی گزر رہی ہو تو گھر تک پہنچا کے آئیں گے اس کو. اپنی بیوی سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ہر ایک کی بیوی کو گھور گھور کے ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا. اٹ از کالڈ ٹھرک. یہ حب باہ کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ اس کو لفظ یاد رکھ لیں، حب باہ. باہ ہونی چاہیے. باہ کہتے ہیں مردانگی کو. یہ باہ تو ضروری چیز ہے صحت کے لیے. یہ نہ ہو تو آدمی شادی کیسے کرے گا، اولاد کیسے ہوگی، بیوی سے محبت کیسے کرے گا. لیکن باہ ایک حد سے آگے تجاوز کرتی ہے تو یہ ٹھرک بن جاتی ہے. یعنی حب باہ کا اردو میں آسان نام لفظ کیا اس کے لیے؟ ٹھرک. نہیں یہ بات سمجھ میں؟ تو باہ تو ہونا ضروری ہے. اگر باہ ہی ختم ہو جائے گی تو پھر تو آدمی نہیں رہے گا نا، وہ تو پجامہ ٹائپ کی چیز بن جائے گا بالکل. لیکن حب باہ کہتے ہیں ٹھرک کو. ایک ہوتی ہے ٹھرک حد سے بڑی ہوئی. کہیں بھی کوئی لڑکی نظر آ رہی ہے تو ٹھرک کے علاوہ کسی اور نیت سے دیکھتا ہی نہیں ہے اس کو. ہوتے ہیں ایسے سوسائٹی میں لوگ، ان کا علاج بھی کرنا پڑتا ہے، ان کو چھڑوانا پڑتا ہے کچھ دن، عورتوں سے دور رکھنا پڑتا ہے. کسی کو لڑکوں کی ٹھڑک بھی اللہ معاف فرمائے تو بہت ہی غلیظ ٹھڑک ہے، یہ بھی پڑ جاتی ہے کسی کو. تو اتنی ہو کنٹرول میں، شہوت کنٹرولڈ ہونی چاہیے. آپ کو حلال اور حرام کا فرق ہونا چاہیے. تو جس کے اندر یہ ٹھڑک ہے تو اس کو بھی تصوف کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے یہ دنیا کی محبت کا مریض ہے. ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں، اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں، مگر کہتے ہیں بھائی عورت ہماری مجبوری ہے. بھائی وہ کیا کہتے ہیں بھائی؟ تو بس وہ کہیں بھی ایسے میں نے دیکھا کاؤنسلنگ کرنے والے نیک لوگ کسی خاتون کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنے شوہر سے محبت کرو. اتنی محبت سے سمجھایا کہ عورت کو اس سے محبت ہو گئی، کیونکہ اس مرد کے اندر ٹھڑک تھی. یہ سمجھاتے ہوئے اس کی نیت کیا تھی؟ خراب. بعض لوگ ہوتے ہیں تمیز سے سمجھا رہے ہوتے ہیں، ایسے ایٹیٹیوڈ عورت کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں تو عورت اس سے متاثر ہو جائے. تو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم برے ہیں، لیکن ایٹیٹیوڈ سے لگتا ہے کہ بھائی تم 2 نمبر آدمی ہو، تم کیا ہو. ایک آدمی کہا میں کسی داڑھی والے کے پاس اپنی بیگم کو لے کر گیا تاکہ وہ میری بیگم کو سمجھائے. وہ داڑھی والا کہہ رہا ہے آدھا گھنٹہ تک میری بیگم ہی کو دیکھتا رہا کم بخت. کہہ رہا مجھے اتنا غصہ آیا. تو میں نے کہا تم پہلے تحقیق تو کر لو کہ کس کے پاس لے کے جانا ہے، کس کے پاس لے کے نہیں جانا. سمجھواؤ اس آدمی سے رہے ہو جس کے بارے میں خود خطرہ ہے کہ اتنا نہ سمجھا، ایسا نہ ہو یہ سمجھا کے اپنے ساتھ ہی لے جائے. بعض لوگ سمجھانے کے لیے گھر پہنچ جاتے ہیں. تو ٹھڑک کہ بھائی جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے وہ آپ کی ہے، باقیوں سے نا امید، ختم، ہماری کچھ نہیں لگتی، ایسی کی تیسی جاؤ بھائی. یہ ٹھڑک جس دن ختم ہو گئی تو اس کا مطلب دنیا کی محبت 1/3 آپ کے اندر ختم، 1/3 آپ انسان کے بچے بن گئے. دوسرا شعبہ حب مال، پیسے کی ٹھڑک. پیسے کی محبت بری نہیں ہے، یہ نیچرل ہے، کیونکہ پیسوں سے بہت ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں انسان کی. محبت نہ ہوگی تو کمائے گا کیسے؟ ایک آدمی کو نوٹ اچھے ہی نہیں لگتے تو وہ صبح جائے گا کمائے گا، مزدوری کرے گا وہ. تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پیسے سے محبت نہ کرو. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. خیر کہا اللہ نے، اس سے بے شمار ضرورت پوری ہوتی ہے. جیسے باہ کی محبت بری چیز نہیں ہے، ٹھڑک بری چیز ہے، ایک لمٹ میں ہونی چاہیے، ایسے ہی پیسے کی محبت بھی بری چیز بولو نہیں ہے، نیچرل ہے. کوئی کہتا ہے نا کسی عالم کے دل میں پیسے کی طلب ہی نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے وہ. کیوں نہیں ہے بھائی طلب؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عالم دین و بزرگ کو پیسے کی طلب ہی ختم ہو جائے؟ وہ کھائے گا کہاں سے؟ بھیک مانگے گا لوگوں سے؟ بیوی بچوں پہ کیسے خرچ کرے گا؟ پڑھائے گا کیسے اپنی اولاد کو؟ اور شادیاں کیسے کرے گا؟ ایک نہیں ہوتی 2-3 کہاں سے کرے گا وہ؟ تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، حضرت جی کے دل میں پیسہ ہونا نہ ہونا برابر ہے، حضرت کو کہیں سے 1 کروڑ روپے آ جائیں یا نہیں آئیں کوئی صحت پہ اثر نہیں پڑتا. اس کا مطلب یہ حضرت کے اندر کے سافٹ ویئر کیا ہیں، یہ اپڈیٹ ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے ہمارے حضرت اتنے نیک ہیں، کوئی عورت گزر جائے، حسینائیں آ جائیں، کوئی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی حضرت نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز فلم ہے. یہ کیس کچھ کیا ہے، یہ کچھ الگ کیس ہے، ان کو علاج کی ضرورت ہے. وہ میں اکثر لطیفہ سناتا رہتا ہوں، وہ پرانا ہو گیا بہت، اب دوبارہ سنا دیتا ہوں. وہ ایک دیہاتی کسی مولوی صاحب کے پاس گیا کہ مولوی صاحب متقی، بار بار قرآن کہتے ہیں متقی جنت میں جائیں گے، متقی جنتی. متقی کسے کہتے ہیں؟ وہ بیچارے دیہاتی مولوی تھے، انہوں نے کہا متقی اسے بولتے ہیں جو حسینائیں گزر جائیں بال ہلاتی ہوئی لہلاتی ہوئی، اسے کچھ بھی نہیں، اتنا نیک ہے اسے کوئی فیلنگ ہی پیدا نہیں ہوتی. تو وہ بیچارہ دیہاتی اس نے بولا اچھا اس کو تو ہماری زبان میں اس کو تو ہجڑا بولتے ہیں، تو جنت صرف ہجڑوں کے لیے بنی ہے کیا؟
تو وہ مولوی صاحب نے غلط ایکسپلین کیا بھائی. جب عورت کا اس طرح ہوگا تو انسان کے جذبات تو پیدا ہوتے ہیں. ٹھرک کا مطلب یہ ہوتا ہے حد سے بڑھی ہوئی. حلال اور حرام میں رغبت پیدا ہونا تو نیچرل ہے, اس رغبت کو پورا مت کرو, اس کو کنٹرول میں رکھو. دیکھو کوئی آدمی اپنے پیسوں سے نہاری کھا رہا ہے, خوشبو سے آپ کو بھی دماغ ہو جاتا ہے بعض دفعہ کو, یار ہوٹل سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں نا, بڑی زبردست سی خوشبو آتی ہے, بعض دفعہ ہمیں بڑی خوشبو آئی تو کیا کرتے ہیں ہم, آگے نکل جاتے ہیں بس, اور کیا ہے. اب خوشبو بڑی زبردست ہے, آپ نے اس سے پلیٹ چھین کے کھانا شروع کر دیا, یار بڑی زبردست, میں اسے برداشت نہیں ہو رہا. اگلا کہے گا برداشت نہیں ہو رہا تو برداشت کر بھائی تو, یا تو اپنے پیسوں سے خرید کے کھا لے, کہہ رہے پیسے نہیں ہیں تو پھر برداشت کر بھائی تو. تو یہ ہے ٹھرک. یہ کیا کہلاتی ہے؟ ڈھکن کھلا, بس خوشبو آئی اور دیگ میں گھس گئے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ دیگ کا ڈھکن میرے لیے کھلا ہے یا کسی اور کے لیے کھولا گیا. یہ ہوتے ہیں بعض لوگ ندیدے, ہوتے ہیں نا بعض لوگ ندیدے, کوئی بھی کھا رہا ہے شادیوں میں, ادھر چلے گئے. بھائی قورمے کی جب دیگ کھلے گی تو خوشبو آئے گی, اچھی بھی لگے گی, یہاں تک نیچرل ہے. خوشبو ہی نہیں آ رہی تو ناک خراب ہے, خوشبو آ رہی اچھی نہیں لگ رہی تو قورمے کا ذوق ہی نہیں ہے تمہارا. تم وہی سگریٹ اور پان گٹکے ہی کھایا کرو جا کے, تو ذوق ہی نہیں ہے تمہارا, ذوق خراب ہو گیا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, جیسے شہوت ایک لمٹ میں, یہ صحت کی علامت ہے, لمٹ کراس کرے گی تو یہ ٹھرک ہے. اسی طرح پیسے کی محبت ایک لمٹ میں, یہ صحت مند ہونے کی, دماغ صحیح کام کر رہا ہے, اس کی علامت ہے. آپ کے فطرت سلیمہ پر ہونے کی علامت ہے. جس میں یہ محبت ہے ہی نہیں پیسے کی ذرا سی بھی, اس کا مطلب بھائی یہ پاگل ہے, اس کا دماغ, پاگلوں میں محبت بچوں میں تھوڑی ہوتی ہے. بچوں کو, جو بالکل چھوٹا بچہ جس کو پیسے کا نہ پتا ہو, 5,000 کا نوٹ پکڑاؤ, 5 روپے پکڑاؤ, اسے کوئی فرق, وہ کھانا شروع کر دیتا ہے, ایسے ہی کرتا ہے نا, پھاڑ دیتا ہے وہ. لیکن ایک ہے ٹھرک پیسے کی. وہ ٹھرک کیا ہے؟ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کمانا, ہر وقت اس کی فکر کو مسلط کر لینا. پتہ بھی ہے دنیا مسافر خانہ ہے, لہذا پیسہ مل جائے اچھی بات ہے, نہیں ملا تو کوئی بات نہیں, روکھی سوکھی سا گزارا کر لیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی علامت ہے بھائی, یہ محبت لمٹ میں ہے. پھر اس پیسے سے آخرت بھی کماتا ہے, صدقہ خیرات بھی کرتا ہے. اسے پتہ ہے یار جب مجھے یہاں پیسے کی ضرورت ہے تو صدقہ کر کے آگے بھی تو بھیجو نا. یہ کیا بات ہے, ہزاروں سال جہاں رہنے ہیں وہاں تو پیسہ انویسٹ کر نہیں رہا, اور جہاں تھوڑے دن رہنا ہے ادھر بنائے چلا جا رہا ہے. تو یہ بھی ٹھرک ہے, یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ حد سے بڑی ہوئی محبت. اور تیسری چیز جس کو حب دنیا کہا جاتا ہے وہ ہے شہرت کا شوق, ہر جگہ میری ٹانگ اونچی رہے. اس میں بھی ایک جائز ہے, ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عزت ہو, یہ بری چیز نہیں ہے. اپنی بےزتی پہ بےزتی محسوس ہر ایک کو ہوتی ہے, یہ بری چیز نہیں ہے. جن لوگوں کو اپنی بےزتی پہ بےزتی محسوس نہیں ہوتی نا, وہ عزت دار لوگ نہیں ہوتے, وہ نارمل لوگ نہیں ہوتے, وہ پھر بےزتی ہوتے ہیں. وہ جیسے ایک آدمی کسی علاقے میں گیا اور آ کے کہتا ہے شکر ہے میری اس علاقے میں عزت نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا اس میں شکر کی کیا بات, کہہ رہے اگر عزت ہوتی تو آج میری بہت زیادہ بےزتی ہو چکی تھی, لیکن بےزتی ہوئی ہے لیکن وہ مجھے محسوس نہیں ہوئی کیونکہ میری پہلے سے عزت ہے. ٹھیک ہے, عزت تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے, سمجھ رہے ہو؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ عزت. لیکن لہذا اس عزت کو عربی میں کہتے ہیں جاہ, وجیح, سنا ہے نا لفظ وجاہت والا, تو اور دوسرا لفظ تو جاہ. تو ایک جاہ کی محبت کی ایک نیچرل ہے, کوئی بھی نہیں, بچہ بھی اپنی بے عزتی پسند نہیں کرتا, لیکن یہ جاہ لمٹ میں ہوگی تو ٹھیک ہے, لمٹ کراس کرے گی تو کیا ہے, پھر یہ حب جاہ کہلاتی ہے, ہوس کہلاتی ہے. اس کو تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں حب جاہ کا مریض ہے. کیا مطلب؟ جہاں کا موقع نہیں آپ وہاں بھی جاہ تلاش کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہو. مثال کے طور پر آپ کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, وہ بڑے بات کر رہے ہیں, آپ کو یہ لگا کہ یار میں یہ تو سارا یہ بحث کر کے سارا کریڈٹ ان کو چلا جائے گا, تو میں بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاؤں کہ مجھے بھی پتہ ہے یہ سب, مجھے بھی آتا ہے. آپ نے وہاں بیچ میں بولنا شروع کر دیا. یہ حد سے بڑی ہوئی محبت ہے جہاں کی, یہ بدتمیزی ہے. بھائی تم چپ کر جاؤ, بیٹھے ہوئے ہیں بڑے, وہ سمجھا دیں گے. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا, بعض دفعہ ڈاکٹر سے کچھ پوچھ رہے ہو, ڈاکٹر چپ بیٹھا تو دوسرا بولنا شروع کر دیتا ہے لمبی. ابے تو چپ کر جا, ہم پوچھ کس سے رہے ہیں. اینکروں میں بھی دیکھا ہوگا نا, کبھی کسی حکیم کو ڈاکٹر کو بلائے, انٹرویو لے رہے ہیں, اس کو کم بولنے دے رہے ہیں, خود کیا کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے ہمیں زیادہ پتہ ہے, یہ بے وقوف ہم نے ویسے ہی بلا لیا بٹھا کے. یہ حد سے بڑی ہوئی جاہ ہے, اس کو کہتے ہیں حب جاہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟
یہ لفظ یاد رکھ لیں, حب مال, حب جا, حب با, یہ یاد رکھیں. یہ آپ کو سوسائٹی میں اس کے مریض بہت نظر آئیں گے. بلکہ سوسائٹی میں مت دیکھو, سب سے پہلے کس کو دیکھو کہ میں تو کہیں اس کا مریض نہیں ہوں, میرے اندر تو یہ بیماری نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرے اندر تو بیماری نہیں ہے یہ. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو حب جاہ کا مسئلہ ہے نا, یہ بہت کامن ہے. مذہبی اسکالرز میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرو, مطلب کیا ہوتا ہے کہ یار لوگ مجتہدین کے پیچھے جائیں گے تو ہمارا منجن نہیں بکے گا, ہم سے کون فتویٰ لے گا پھر. مقلد کہہ دیتا ہے آرام سے, بھائی میرے پاس علم کم ہے, میں ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں, میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں, بھائی ہم کیا ہیں, ہم ان کے مقابلے میں کیا ہیں, جاہل ہیں. وہ مان لیتا ہے آرام سے. آج کل کے مذہبی اسکالر نہیں مانتے, وہ یہ منہ سے پھوٹ دیں کہ ہم محقق نہیں ہیں, تو لوگ کہیں گے جب نہیں ہو تو پھر کیا کر رہے ہو بیٹھ کے یہاں پہ. لہذا وہ ہوتے نہیں ہیں, لیکن ٹانگ اونچی رکھنے کے لیے بڑی بڑی پھینکتے ہیں کہ ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں. میں مانتا ہوں ان میں کچھ صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں, سارے برے نہیں ہوتے. میجورٹی حب جاہ کی مریض ہوتی ہے. میجورٹی کس کی مریض ہوتی ہے؟ حب جاہ, کہ میری طرف آؤ میری طرف آؤ. یہ بڑی بھی محبت ہے, یہ وہ نہیں ہے جو نیچرل ہے, یہ ہوس ہے, یہ عزت کی ہوس ہے. اور اللہ کو عزت کی ہوس پسند نہیں ہے. قرآن کہتا ہے تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض, ہم آخرت اسی کو دیں گے جو زمین میں اپنی برتری نہیں چاہتے. یہاں برتری سے ناجائز برتری مراد ہے, ہر جگہ اپنی ٹانگ اونچی رکھنا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کہیں گیا, کوئی علماء بیٹھے ہوئے تھے, عرب علماء تھے, تو عربی میں بات کر رہے تھے, کچھ سلام دعا ہو رہی تھی, میں بھی کچھ بات چیت, تو ایک لڑکا نو عمر بیٹھا, وہ بیچ میں بولنا شروع, سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں, جواب کون دے رہا ہے وہ. تو میں نے بعد میں اس کو الگ سے سمجھایا, میں نے کہا آپ میں حب جاہ کی بیماری ہے. کیا ہے؟ میں نے کہا انسان کو اپنی بیماریوں کا خود پتہ نہیں چلتا. جب سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے میں خاموش کی, کیونکہ میں بھی بولوں گا تو وہ بولیں گے یار ان کو کیا ہے, یہ ادھر بھی بول رہا ہے یہ بھی بول رہا ہے, ان کو تمیز نہیں بات کرنے کی. بولتا تو ایک ہی آدمی ہے نا, ہم تو چپ بیٹھ گئے پھر کہ یار برا امیج جائے گا, اگلا چپ نہیں ہو رہا. حالانکہ وہ جواب صحیح دے رہا تھا. بھائی آپ سے جب پوچھا نہیں ہے تو صحیح اور غلط کی بات ہی نہیں ہے نا, آپ اپنی موجودگی کا کیوں احساس دلا رہے ہو کہ میں بھی ہوں, مجھے بھی آتا ہے. چھوڑ دو, آپ کو جب آتا ہوگا بتا, جب پوچھیں گے بتا دینا. ہمارے فرمایا کرتے تھے قاری لوگ نا مغرب کی نماز میں قل اللہ احد نہیں پڑھتے. بہت سے قاری کیا کرتے ہیں, مغرب کی نماز میں آپ جو ہے نا سنت قرات کیا ہے, قصار مفصل میں سے پڑھا جائے, اذا زلزلت الارض زلزالہا, یہ جو آخری چھوٹی صورتیں, افضل یہ ہے. کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہو. فرماتے تھے قاری لوگ کیا کرتے ہیں, مغرب میں سورہ بقرہ سے, سورہ آل عمران سے, بتانے کے لیے کہ ہمیں یہاں سے بھی آتا ہے. قاریوں سے بدگمان نہ ہو, ضروری نہیں ان کی یہ نیت ہو. حضرت تو تربیت کا عنصر غالب تھا نا, اور قاری لوگ بیٹھتے بھی تھے تربیت کے لیے, حضرت ان کو بتا رہے تھے کہ, لیکن یہ بعض دفعہ یہ نیت واقعی ہوتی ہے کہ قل اللہ پڑھ لیں گے تو لوگ بولیں گے قل اللہ تو ہمیں بھی آتی ہے یار, وہ پڑھو. لوگ کہیں باقی بھائی اس کو وہ آتا ہے جو ہمیں نہیں آتا, تو سنت قرات چھوڑ دیتے ہیں اس چکر میں. تو اور جو ہے وہ, مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرا بیان تھا کہیں نا, ابھی تو میں بہت مشہور ہو گیا, پہلے اتنا مشہور نہیں تھا. میرا بیان تھا, بڑا استقبال ہوا وہیں, تو مجھ سے پہلے ایک اور خطیب صاحب پہنچ گئے. اچھا میں تو چاہ رہا تھا کہ میں ناغا کروں, جب یہ کر لیں بیان تو اچھا ہے, کیونکہ بیان کرنے میں گلا دکھتا ہے آدمی کا, بھائی 1 گھنٹہ بولنا پڑتا ہے. تو میں جب وہاں پہنچا تو وہ پہنچے ہوئے تھے پہلے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو بیان کس کا ہوگا, ان کا ہوگا. میں بیٹھ گیا آرام سے. لوگوں نے کہا نہیں جی ان کا ہوگا, مولوی صاحب مجھے لے رہے ہیں. اب مجھے لگا کہ وہ جو خطیب صاحب تھے, غیبت اس لیے نہیں ہے کسی کو نہیں پتا, میں بہت عرصے بعد ہی اس لیے بھی واقعہ سناتا ہوں کہ اب کوئی جس کا واقعہ اس کو بھی نہ پتہ چلے, کیونکہ مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں. مجھے لگا کہ ان کے نا چہرے پہ ہوائیاں, ان کو بڑی سخت تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا, یہ ان کا کیوں ہو رہا ہے. تو مجھے لگا کہ یار آپ دین کی خدمت کے لیے اگر آئے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں نے کر لیا یا اچھا. میں تو اس لیے خوش ہو رہا تھا کہ میں واقعی تھکا ہوا تھا, میں چاہ رہا تھا کہ انہی کا ہو, مجھے تو خوشی ہو رہی تھی. میں نے وہاں لوگوں سے کہا, میں نے کہا بھائی میں نہیں کروں گا بیان, یہ ان کا بیان میں بیٹھ کے سنوں گا. مجھے بہت بول کے, اس زمانے میں بہت زیادہ بیانات ہوتے تھے, اور یہ اسپیکر کے اتنے اچھے سسٹم بھی نہیں, طبیعت سے گلا پھاڑنا پڑتا تھا. لیکن مجھے پھر اپنے شیخ کی یہ بات یاد آئی کہ یہ کوشش کرنا کہ ہر جگہ میری بات چلے, ہر جگہ میرا بیان لوگ سنیں, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ فلاں آپ سے اچھی بات کر سکتا ہے, لیکن نہیں, اس کو کٹا کے خود. یہ کیا ہے, اٹ از کالڈ حب جاہ. یہ عمل کیا کہلاتا ہے, حب جاہ.
وہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کے اہل ہو. دوسروں کو پیچھے ہٹا کے عزت کی کوشش کرنا یہ حب جاہ کہلاتا ہے. یہ عمل سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہر جگہ ہے, یونیورسٹیوں میں بھی ہے, کالجز میں بھی ہے, سائنسدانوں میں بھی ہے. سائنسدانوں میں بہت ہے, ایجاد کوئی اور کرتا ہے, سارے سائنسدانوں میں نہیں ہوتا, لیکن یہ کامن بیماری ہے. یہ بڑے سے بڑے طبقے سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے طبقے میں سب میں ہوتی ہے بیماری, کہ جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ کیا ہو. اس کو قرآن نے کیا کہا, فرمایا کہ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. اہل کتاب کے جو علماء تھے نا, جو ایمان نہیں لاتے تھے اور حب جاہ کے مریض تھے, قرآن نے کہا ان کے اندر یہ مرض ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پہ بھی ان کی تعریف ہو. کام کوئی اور کر رہا ہے, تعریفیں کس کی ہوں؟ ان کی ہوں. یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ حب, یاد کر لو نا یار, کچھ تصوف کی اصطلاحات ہے, حب جاہ کہلاتا ہے. اصطلاحات یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب چیز نظر آئے گی آپ بولے گے یہ وہی ہے بھائی, یہ ٹھڑک ٹھیک ہے, یہ ٹھڑک ہے, یہ حب مال ہے اور یہ حب جائے. تو ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا, اس کو قرآن نے کہا ہے وَجَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, جو قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا صاف دل کے ساتھ, اس کے لیے جنت ہے. صاف دل کا کیا مطلب؟ حب جاہ سے بھی پاک ہو, حب مال سے بھی پاک ہو اور حب باہ سے بھی پاک ہو. اور بھی شعبے ہیں لیکن وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں, جیسے کھانے کی ہوس, یہ بھی دنیا کی محبت ہے. ہر وقت دل کرتا ہے کچھ کھاتا رہوں میں بیٹھ کے, ہاتھ ہی نہیں رکتا کم وقت کا, یہ بھی دنیا کی محبت ہے. لیکن یہ بیماری بہت زیادہ نہیں ہے, اور جب مرنے لگتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے, ڈاکٹر خود ہی چھڑوا دیتے ہیں, بس کر مر جائے گا دھماکے سے پھٹ پھٹا کے. روزہ ہی نہیں رکھا جاتا کبھی, بہت سے لوگوں سے روزہ نہیں رکھا جاتا, کہہ رہے ہیں ہمیں تو بھائی ہر وقت کچھ نہ کچھ. یہ بھی حب, اس کو حب جاہ نہیں کہتے, یعنی خواہشات کا غلام ہے. تو خواہشات کے بہت سارے شعبے ہیں, ہر خواہش میں لمٹ, لیکن تین شعبے بہت بڑے ہیں. ان میں حب باہ ہے, حب مال ہے اور حب جاہ ہے. تو یہ جو تین شعبے ہیں نا بڑے خطر. اور یہ اچھا, اب اس میں کیا ہے, سب سے گھٹیا کون سا سی محبت ہے؟ دیکھو کچھ بیماریاں, یہ تینوں بیماریاں تو سمجھ میں تھوڑی تھوڑی آ گئی, میں کبھی اور وقت میں انشاءاللہ, یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اس پہ کسی اور وقت میں بہت ڈیٹیل سے میں انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کروں گا. ابھی اس کو سمجھو. یہ پہلی بات تو یہ صاحب, یہ تینوں کیا ہیں؟ بیماریاں ہیں. یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ نارمل ہونے کی علامت نہیں, یہ تینوں ٹھڑک ہیں, اور یہ انسان کا سکون سب سے پہلے کیا کرتی ہیں؟ برباد. جن میں یہ تین بیماریاں آ گئی نا, اب حب جاہ آ گئی نا, وہ اسی میں لگا رہے گا میری ٹانگ سب سے اونچی. اور ظاہر ہے نہیں ایسا ہوتا بھائی, آپ کی ساری تمنائیں, پھر ذرا سی بات پہ غصہ کرتا ہے, تکبر میں جاتا ہے, اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دیتا ہے. اب جس میں تکبر ہے, ہر وقت اونچا بننے کا شوق ہے, بیگم نے کوئی بات اس کو کہہ دی کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے. میں نے دیکھا ایسے لوگ, بیگم صحیح کہہ رہی ہوتی ہے, ان کو اس پہ کہ میری انسلٹ کیا ہو گئی, میری یہ کون ہوتی ہے, عورت کون ہوتی ہے مجھے بولنے والی. یار تیرے اندر اگر یہ عیب ہے, تیری بیوی نے بتا دیا تو بول, میں اس پہ کیا کروں گا, غور کروں گا. اچھی بات ہے یار, نہیں بیگم نے کیوں بول دیا. اور عورتوں میں بھی ہوتا ہے یہ صحیح, خراب واقعی اس میں خرابی ہے, میاں نے بول دیا کہ بھائی یہ آپ کے اندر خرابی ہے, تو تھوڑا سا غور کر لو, ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں. نہیں جی, میرے اندر تو کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے گارڈ نے مجھے بتایا کہ آپ کی قرات میں غلطی ہے. میں نے کہا بھائی کیا غلطی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی آپ جو پڑھتے ہیں نا فجعلہم کعصف مأکول, ماء پہ قلقلہ کر رہے ہیں, ماء پہ جھٹکا نہیں ہے. تو میں نے کہا یار بڑی نوازش, اللہ جزائے خیر دے, میں کتنے عرصے سے مجھے خیال نہیں تھا, مأکول نہیں پڑھا جاتا, یہ ماء جھٹکا نہیں آئے گا اس پہ, تو غلط پڑھ رہا تھا میں. اسے مجھے بتا دیا, میں نے کہا زندہ باد زند. اب جیسی اگر وہ مجھے کہتا استاد جی آپ کی قرات میں نے غلطی آ رہی, میں کہوں ایک دم مجھے ناک سے دھواں اور کان سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے. میں بولوں میں نے 3 سال مفتی رشید احمد صاحب کے یہاں امامت کی, حضرت بہت سخت تجوید کے, وہ سخت تھے نا, ذرا سی دائیں بائیں غلطی نہیں کرنے دیتے. انہوں نے میری غلطی نہیں نکالی. میں نے فلاں سے پڑھا اتنے عرصے سے, کسی نے آج تک نہیں کہا. ایک دم دھواں نکل لے, لال سرخ, تو غلطی بھی غلطی رہے گی. اور صحت ڈپریشن میں کون جائے گا؟ وہ نہیں جائے گا, وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی آپ پڑھتے رہو. یہی کہے گا. ڈپریشن میں کون جائے گا؟ میں جاؤں گا. تو میں نے بولا بھائی ہم نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, بھائی ہم نے غلطی ہو رہی ہے تو میں نے کہا بتاؤ یار. انہوں نے کہا فجعلہم کعصف مأکول, جھٹکا لے کے پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا چلو آئندہ دوبارہ پڑھوں تو بتانا. پھر ایک اور لفظ ہے علیہم نار مؤصدہ, یہاں بھی میں جھٹکا لے رہا تھا, مؤصدہ. اس نے کہا استاد جی آپ نے غلطی ٹھیک نہیں کی ہے. پھر وہی میں نے کہا مجھے زبان پہ وہ چڑھ گیا ہے وہی لفظ. آج علم تارا میں نے جان کر پڑھی, پھر میں نے مأکول پہ جھٹکا نہیں کیا. میں نے کہا یار تھوڑا پریکٹس کرتا ہوں اس. تو اگر میں یوں کرتا ہوں, میں کہتا ہوں
ایسے میں نے دیکھا حب جہاں کے مریضوں کو نا ایک دم دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ ان کو غلطی بتاؤ نا, ایک دم نیلے پیلے, ایک دم ناک ایسی پھول جاتی ہے ان کی. تو پھر وہ موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں, ڈپریشن کیسے ختم کی جائے. وہ موٹیویشنل اسپیکر سن رہے ہوتے ہیں, ابے تو اپنا تکبر فرعونیت ختم کر, فرعونیت ختم کر. تو کیوں اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے؟ بھائی ہم نیک نہیں ہیں, سیدھی سی بات ہے, ہم آڑے ترچھے ٹیڑھے میڑھے ہیں, صحیح ہے. تو کوشش کر رہے ہیں. اب آپ کہیں نیک نہیں ہے تو پھر یہاں بیٹھے ہوئے کوشش کر رہے ہیں بھائی نیک بننے کی. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں برے ہیں ہم, میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم کیا ہیں, نیک ہیں. ہم تو بھائی سیدھے سادھے سے انسان ہیں, کوشش کرتے ہیں برائیوں سے بچنے کی, اور اگر اللہ نہ کرے کبھی برائی ہو جائے تو کوشش کرتے ہیں بھائی اس کو توبہ کریں. کوئی غلطی ہم سے ایسے معقول بھی تو غلطی ہو گئی نا, کوئی بتا دے گا تو کوشش کریں گے اس کو سیٹ کر لیں. تو بڑے بڑے دعوے ہی نہ کرو بھائی, نہ اپنے آپ کو بہت بڑا فنٹر سمجھو. نارمل سمجھو گے تو لائف کو کیا کرو گے, انجوائے. جہاں یہ سمجھ لیا کہ میں کوئی الگ ہی فلم ہوں, ڈپریشن, اسٹریس تک اور ٹینشنیں آپ کو آ کے گھیر لیں گی بھائی, عذاب میں پڑ جاؤ گے, مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے آپ. نہ پھوں پھاں بناؤ اپنی. ہاں جتنا اللہ نے مرتبہ دیا ہے وہ ٹھیک ہے, جتنا اللہ نے دیا. ہر آدمی کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے, وہ نیچرل ہے, اس سے آگے نکلنے کی کوشش. یہ اسٹیٹس تو اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے کہ تم سے غلطی نہیں ہو سکتی, یہ تو ناممکن ہے. یہ کیوں سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب ان جو تینوں بیماریاں, پہلے تو یہ اپنا عقیدہ بنا لو کہ یہ تین دل کی بیماریاں, حب جا, حب مال اور حب باہ. اس میں علماء کا جو صوفیہ کرام جو ایک بات کہتے ہیں, کیونکہ تصوف کے موضوعات ہیں یہ, اس میں صوفیہ کرام نے ایک بڑی خاندانی, ہمارے حضرت بھی فرمایا کرتے تھے کہ ان میں سب سے مشکل علاج حب جاہ کا ہے. مال کی محبت, باہ کی محبت, اس کا علاج آسان ہے. ٹھرکی ہوتا ہے نا عورت کے, تھوڑے دن دور رکھو, اللہ اللہ کرواؤ, ٹھیک ہو جاتا ہے. شادی کرنے سے بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے. اس یعنی حب باہ کا آسان ہے. اس سے زیادہ مشکل علاج کس کا ہے, حب مال کا. سب سے مشکل علاج کس کا ہے, حب جاہ. یہ جو ٹانگ اونچی رکھنے کا شوق ہے نا, کہ ہر جگہ میں, یہ میں سب سے مشکل سے نکلتی ہے انسان کی, اور اللہ کو سب سے نفرت اس میں سے ہے. لیکن کچھ بیماریاں کا علاج مشکل ہوتا ہے لیکن وہ گھٹیا نہیں ہوتی. کچھ بیماریوں کا علاج آسان ہوتا ہے لیکن ہوتی وہ بہت گھٹیا ہیں. مثال کے طور پر آپ کو شوگر ہے جی, لوگوں نے آپ پوڈ کاسٹ میں آپ کا جو ہے نا انٹرویو لے جا رہا ہے, سر آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے, آپ کو شوگر تو نہیں ہے, آپ چائے میں چینی ڈال رہے ہیں, آپ کہیں مجھے تھوڑی سی شوگر ہے, میں تھوڑا چینی سے کیا کرتا ہوں, اوائڈ کرتا ہوں. اس سے کوئی بے عزتی نہیں ہوگی آپ کی, کیا خیال ہے بھائی؟ اگر پوڈ کاسٹ میں آپ سے پوچھا سر آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے, آپ تھوڑا ہل رہے ہیں, کہ مجھے بواسیر ہے اصل میں, بے عزتی کا خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو شرماتا ہے آدمی. اور آسان, پوڈ کاسٹ چھوڑو, رشتہ لینے گئے نا, یہاں بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے. رشتہ لینے گئے, لڑکی والے نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں, میں یہ کرتا ہوں, آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے, دیکھیں میرے نا مجھے ایک تھوڑی سی وہ بیماری یہ ہے کہ شوگر میں ویسے کنٹرول میں رکھتا ہوں لیکن مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہت زیادہ شوگر بولے گا تو پھر انکار کر دیں گے نا, لیکن یہ کہ تھوڑا بہت کبھی کبھار شوگر, لیکن وہ کنٹرول میں چل جائے گا. آپ نے کہا آپ کو کیا بیماری, مجھے بواسیر رہتی ہے ہر وقت, مجھے کیا رہتی ہے ہر وقت. اب یہ گھٹیا سمجھی جاتی ہے, نامرد ہونا بھی گھٹیا سمجھا جاتا ہے. تبھی کسی پیغمبر کو کوئی گھٹیا بیماری نہیں ہوئی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ پیغمبروں کو بخار ہوتے ہیں, پیغمبروں کو کھانسی بھی ہو سکتی ہے, اور بھی بیماریاں ہوئی ہیں. کوئی پیغمبر نامرد, کیونکہ مرد کے لیے نامردانگی والی جو بیماری ہے یہ گھٹیا سمجھی جاتی ہے سوسائٹی میں. اللہ پیغمبروں کو اس عیب سے کیا رکھتے ہیں, وہ عیب جس سے ان کی عزت کم ہو جائے, اس عیب سے اللہ پاک رکھتے ہیں پیغمبروں کو, تاکہ ان کی سوسائٹی میں عزت رہے ان کی سوسائٹی میں. پیغمبروں کو برس کی بیماری نہیں ہوتی, کوڑ کی بیماری نہیں ہوتی. تو اب یہ خوب اچھی طرح سمجھو کہ یہ جو تین بیماریاں ہیں نا, حب با, حب جا اور حب مال, ان میں سب سے مشکل علاج ہے حب جا کا. لیکن سب سے گھٹیا بیماری جو ہے نا, گندی پلید, وہ حب مال ہے. حب با بھی نہیں ہے وہ, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ علماء کا اجماع ہے کہ وہ کیا ہے, حب مال. وجہ اس کی یہ کہ انسان فراری سے دل بہلا رہا ہے تو کھلونا نا بھائی. وہ
جو حب جاہ کا مریض ہے نا وہ انسانوں کی نظر میں بڑی بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو انسان کی تو ایک ویلیو ہے بھائی, انسان ہی نظر کی نظر میں تو عزت چاہتا ہے. یہ عزت کا بھوکا ہے, تو عزت دار عزت تو چاہتا ہے نا یہ, اور یہ کس پہ, کھلونوں پہ مر رہا ہے, مٹی کی بنی ہوئی چیزوں پہ مر رہا ہے. تو یہ گھٹیا مریض ہے, اور آج اس گھٹیا پن کو ایک فیشن بنا کے پیش کیا جاتا ہے. میرا بنگلہ, میری گاڑی. ابے تو کیا کھلونے دکھا رہا ہے لوگوں کو؟ تو آدمی ہے یار, تو اپنے نالج شیئر کر لوگوں کے ساتھ کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے, مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے, سلوٹ کرنے کا دل کرے گا. تو گاڑیاں دکھا رہا ہے اپنی, تو دکھا رہا ہے میری یہ سائیکل ہے, میری یہ بائک ہے, میری یہ گاڑی ہے. ایک تو ہوتا ہے ویسے ہی کوئی اپنی اظہار نعمت کے لیے دکھا رہا ہو, وہ برا نہیں ہے. یہاں دکھا رہے ہوتے ہیں شو مارنے کے لیے کہ یہ کامیابی ہے, میں دنیا کا کامیاب انسان ہوں, میرے پاس یہ گاڑی ہے, میرے پاس لینڈ کروزر ہے, میں کامیاب. فضول بات کر رہا ہے. تو بلند ذوق نظر نہیں ہے جو مرنے والوں پہ مر رہا ہے. مٹی کے کھلونے ہیں میرے بھائی. یہ اگر اتنی کمال کی چیزیں تو قارون اور فرعون والی حرکتیں کر رہا ہے, تو چھچور پنا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم, کوہ طور پر موسیٰ سے اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں, اللہ کا پیغام لے کر آئے, اور فرعون کیا چھچور پنے پہ آیا ہوا تھا, یہ ہؤلاء الانہار تجری من تحتی, یہ میرا بنگلہ ہے, یہ میرا, وہی باتیں کر, یہ میری سواری ہے, یہ میرے نہریں ہیں. موسیٰ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ڈھنگ کی بات کی اس نے؟ اللہ کہے گا یہ کلیم اللہ ہے بھائی, یہ کلیم اللہ ہے, یہ میرا پیغمبر ہے, یہ تورات لے کر آئے گا, یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے گا. اور فرعون کیا 2 ٹکے کی باتیں کر رہا ہے, وہی گھٹیا سوچ, یہ میری گاڑی ہے, یہ میرے باغات ہیں, ہؤلاء الانہار تجری من تحتی, میرے جو ایکچولی جو میرا محل ہے نا, جو میرا جو پیلس ہے, اس میں 20 نہریں ہیں. یہ وہی ایک آبشار میں نے الگ بنائی ہے, یہ والی آبشار میں نے الگ بنوائی ہے, فلاں انجینئر سے بنوائی, فلاں سے بنوائی. یہ تو اس کو کیا کہا جائے گا بھائی؟ بلند ذوق نظر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تیرے پاس یہ نعمتیں ہیں, ٹھیک ہے, کبھی اس کو ولاگ میں لا بھی سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے کہ جی مجھے اللہ نے یہ نعمت دی ہے. ویسے ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کو یہ بتا کے شو کرنا کہ میں کامیاب انسان ہوں, اور جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ کامیاب لوگ نہیں ہیں, یہ اس کی علامت ہے کہ یہ بندہ 2 ٹکے کا نہیں ہے. اس کی بہت گھٹیا سوچ ہے, بہت گھٹیا سوچ, بہت ہی گھٹیا سوچ ہے اس کی. تو اس لیے میری جب ریوو پہ لوگ کرتے ہیں سب شو مار رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں یار اس چیز پہ مجھے الزام لگاؤ جس پہ مجھے فخر ہو, جس پہ کیا ہو, فخر ہو. ہماری نظر میں میری جو اپنی دل کی کیفیت آپ کو بتا رہا ہوں, یہ شو نہیں مار رہا, میری جو کیفیت ہے بھائی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے یہ. لیکن جو غریبوں والی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا, ان کی نظر میں یہ بہت عظیم نعمت ہے, تبھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ شو ماری جا رہی ہے. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, بنگلے, گاڑیاں, یہ شو مارنے والی چیزیں. میں شو جو مارتا ہوں نا, بچوں پہ مارتا ہوں, بیگموں پہ مارتا ہوں. 4 ہیں, تو بتا کتنی ہیں. تو میرے سے کوئی بولتا ہے نا میرے پاس لینڈ کروزر ہے, میرے پاس جناب یہ ہے, میرا بنگلہ دیکھیں. مفتی صاحب یہ میرا, ایک دن کیا ہوا, ہم گجرانوالہ میں, وہ بھی پرانا قصہ ہو گیا, اب اس تاجر کو سمجھ میں نہیں آئے گا. میرے ساتھ جامعہ کے کچھ استاذ بھی تھے اور میرے دوست بھی تھے, وہ بھی ٹیچر تھے, عالم تھے. پرانی بات ہے, ہم لاہور میں گئے, وہ بہت بڑا کروڑپتی تاجر, وہ اپنے ہوٹل کا مجھے وزٹ کرا رہا ہے. یہ میرا بزنس ہے نا مفتی صاحب, بڑا بیچارہ فخر, یعنی ایک اس میں ایک نعمت کے طور پر, یہ میرا بزنس ہے, بڑا کروڑوں کا بزنس ہے اس کا نا, ہمارا 2 ٹکے کا نہیں تھا اس ٹائم پہ. اچھا یہ میرا بزنس ہے. میں الحمدللہ کبھی متاثر نہیں ہوتا ان چیزوں سے, متاثر مطلب احساس کمتری میں نہیں آتا کبھی. میں اس کو کہہ رہا تھا ماشاء اللہ, اللہ اور برکت ہے, خوشی ہو رہی تھی مجھے کہ اچھا اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے. پھر اس نے اپنا گھر دکھایا, یہ میرا گھر ہے, بہت بڑا گھر تھا بھائی, بڑا لگژری, ظاہر ہے کروڑپتی تاجر تھا وہ. جب سارا سیٹ اپ ہو گیا نا, ہمارے ایک دوست کھڑے ہوئے تھے, میں نے ایسے ہوئے بیویاں کتنی ہیں, تو اس نے کہا 1 ہے. میں نے کہا پھر کیا فائدہ, اسٹائل سے بولا نا, اس کی سمجھ میں نہیں آیا. اور یہ جو میرے ساتھ دوست تھے نا, 1 مہینے تک ہنستے رہے ہیں. یہ کہہ رہے یار اس کی 2 ٹکے کی ویلیو آپ نے 1 منٹ میں اس کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا آپ نے. اور یہ جامعہ آنے کے بعد سبق میں بھی ہنستے رہے. کہہ رہے مجھے جواب پہ نہیں ہے, مفتی صاحب کو جو میرے بارے میں کہتے یار جو مولانا طارق صاحب کو جو اسٹائل تھا نا, اس اسٹائل سے لگا کہ یہ 1 گھنٹے سے اپنا ہوٹل دکھا رہا ہے, اپنا بزنس دکھا رہا ہے, اپنی فیکٹریاں دکھا رہا ہے, اپنے بنگلے دکھا رہا ہے, اور اس بندے پہ 5 روپے کا بھی اثر نہیں ہو رہا. اور آخر میں جس اسٹائل سے اس نے بولا میرے بارے میں کہا, بولے بیویاں کتنی, اس نے کہا 1. میں نے کہا پھر کیا فائدہ ہے, کیا شو مار رہے ہو. اس وقت ہماری 3 تھی, ہم نے کہا کیا کر رہے ہیں یار, اس سے ہم بہتر ہیں. نہ ہمارے پاس یہ ہوٹل ہے, نہ ہمارے پاس یہ بنگلہ ہے, نہ ہمارے پاس یہ
ابے نیچرل لائف تو ہماری ہے میرے بھائی, کیا کرنا ہے تم نے, کتنا کھا لے گا, پراٹھا انڈا ملائی, اس کے علاوہ چوتھی کیا چیز کھائے گا بھائی؟ تو وہ ہم بھی کھا لیتے ہیں یار, ہمارا اتنا بڑا ہوٹل نہیں ہے لیکن پراٹھا بھی کھا لیتے ہیں, انڈا بھی کھا لیتے ہیں, ملائی بھی کھا لیتے ہیں, جس دن مکھن کھانے کا دل چاہے مکھن بھی کھا لیتے ہیں, نہیں تو انڈے چھولے کھا لیتے ہیں ہم, دوپہر ہم بھی دال چاول کھا لیتے ہیں, تو بریانی کھا لے گا تو ہم کبھی دال چاول کھائیں گے, بریانی دوست تو بریانی کھائی بھی نہیں جاتی انسان سے. کیا ہے اتنا بڑا تیرا بنگلہ ہو گیا, اتنی گاڑی جھن جھن, ابے کیا گاڑی, اوبر میں چلے جاؤ, رکشے میں چلے جاؤ, 2-4 دن کے بعد عادی ہو جاتا ہے آدمی. کیا مسئلہ ہے اس میں, اتنی بڑی گاڑی کے کیا کرنا ہے, بٹن دبانے سے, اب تو بٹن دبا یوں کھول لے شیشہ, اس پہ فخر اڑتے ہیں, بٹن دباؤ شیشہ اوپر جا رہا ہے, بٹن دبایا. ابے بھائی بٹن لیس بھی اگر ہو گئے نا, دیکھنے سے شیشہ نیچے جا رہا ہو, پھر بھی دوسری بیوی شیشے سے کیا ہے بہتر ہے, یہ کیا خیال ہے؟ میرے پاس FX گاڑی تھی نا, وہ یوں کرتا تھا اس کو, پھر بھی اوپر نہیں جاتا تھا, اتنی پرانی گاڑی تھی اس وقت میرے پاس, اس کا وہ کنڈا میں گھماتا تھا, پھر بھی شیشے کی مرضی ہے اوپر جائے یا نہیں جائے. پھر بھی ہم کیا کر رہے تھے, ہم نے کہا پھر بھی ہم کیا ہیں, ہم خوش ہیں الحمدللہ. تو جب میں نے اس کو اتنا, اس لاہور کے تاجر نے مجھے اپنا وزٹ کرایا, کروڑوں اربوں, میں نے آخر مجھے بیویاں کتنی ہیں, اس نے کہا نا ایک. میں نے کہا پھر کیا فائدہ یار, گھنٹے سے تو ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اللہ کے بندے. تو ہمارے استاذ ہیں وہ, ان کو جو میرے دوست بھی ہیں, ان کو جامعہ کے استاذ ہیں, ان کو میرے اسٹائل پر نا فی البدیہی جواب پر اتنی ہنسی آئی, کہہ رہا یار اس بندے کی شکر ہے اس نے وہ سمجھا نہیں میری بات کو نا, اس کے مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں تھی. غریب آدمی کیا سمجھے ہماری باتیں یار, ہمارے لحاظ سے تو غریب ہی تھا نا, وہ کیا سمجھے, اس کے مینٹل لیول سے بہت اوپر کی بات کی تھی ہم نے, اس کو سمجھ میں نہیں, ان کو آ گئی. وہ یہ جو اس سے ہنسی رک نہیں رہی ہے نا, میں اس کو رک کروں, میں نے کہا چپ ہو جاؤ, وہ بے عزتی ہوگی, وہ کہیں گے علماء آئے ہوئے ہیں اور یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا اچھا ہے نہیں سمجھائیے. تو میرے بھائی یہ دنیا جو ہے نا, پیسہ رکھو, کماؤ بھی, ٹھیک ہے, دنیا کو دکھا بھی دو اگر نعمت کے اظہار کے طور پر کہ اللہ نے مجھے یہ چیز دی ہے, شو مارنے کے لیے یہ کام نہیں کیا کرو. ان چیزوں پہ شو انسان پہ جچتی نہیں ہے, یہ انسان کے گھٹیا ہونے کی علامت ہے. تو حب جاہ جو ہے اس کا علاج مشکل ہے, مگر گھٹیا بیماری, جیسے شوگر کا علاج مشکل ہے, بواسیر کا آسان ہے, مگر بواسیر گندی گھٹیا بیماری ہے, اسے بتاتے ہوئے شرماتا ہے, شوگر بتاتے ہوئے شرماتا, بلکہ شوگر تو مالداروں کی بیماری ہے, جس کو شوگر نہ ہو سمجھتے ہیں غریب آدمی ہے. یہ جو چائے میں چینی ڈال ڈال کے پی رہا ہو نا, یہ غریبوں کا کام ہوتا ہے نا, دیکھا ہو نا. اور جب مالدار کے سامنے چائے رکھیں گے تو وہ پھیکی چائے پیے گا, وہ یہ اس کی علامت ہے کہ مالداروں کے کچھ نا شوق ہوتے ہیں, صبح یہ ٹیبلٹ, دوپہر کو یہ ٹیبلٹ, شام کو یہ ٹیبلٹ, اور پھر رات کو ٹیکا لگا کے سونا ہے. تو بہت سارے چوچلے ہوتے ہیں مالداروں کے, غریبوں کے تو سب کچھ کھاتے رہیں گے وہ بیٹھ کے, ان کو شوگر ہی نہیں ہوتی. یہی ان کی علامت ہے کہ کس شوگر ہی نہیں ہے یار تمہیں, سب کچھ کھا رہے ہو تم, ٹھیک ہے. تو اب یہ سمجھو خوب اچھی طرح کہ مشکل علاج جو ہے وہ حب جاہ کا ہے, لیکن گھٹیا بیماری کیا ہے, حب مال. تو کبھی حب مال پہ فخر نہ کیا کرو کہ پیسوں پہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے, بہت, اور پیسوں کی محبت بہت زیادہ ہے یا نہیں, اس کا پیسہ آنے سے پتہ نہیں چلتا, پیسہ چھیننے سے پتہ چلتا ہے. پیسہ چھیننے کے بعد آپ ڈپریشن میں کتنا جاتے ہو. اگر آپ کے دل میں ہوس نہیں ہے نا, تو پیسہ چھیننے کے بعد آپ تھوڑی سی ٹینشن تو نیچرلی ہوتی ہے, زیادہ ٹینشن نہیں لوگے آپ. آپ بولو گے میری بنیادی ضرورت بھائی رات کو سونے کے لیے چھپڑا چاہیے مجھے, اور کھانے کے لیے مجھے پراٹھے چاہیے, ٹھیک ہے نا, وہ مجھے مل رہے ہیں, میری مرضی کی خوراک مل رہی ہے, اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے. تو جب تک یہ ہے تو کیا ہے, لائف کو کیا کرو بھائی, انجوائے کرو. اس سے اوپر تو سارا غریبی تھی. غریبی چھننے سے غم تھوڑی ہوتا ہے انسان کو, مل جائے تو خوشی ہوتی ہے, نہ ملے تو آدمی کہتا ہے پلیٹ کے پیسے دیے ہیں وہ تو میں نے کھا لیے. ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم نہاری کھا رہے ہوتے ہیں, غریبی منگاتے ہیں, کہتے ہیں غریبی ختم ہو گئی ہے. اب یہ تھوڑی بے ہوش پڑے ہوئے وہاں پہ, یار غریبی ختم ہو گئی یار, یہ کیا ہم نہاری کھانے آئے تھے یار, غریبیاں ختم ہو گئی. پھر موٹیویشن اسپیکر کو تقریریں سن رہے ہیں, یار ڈپریشن ختم کرو میری یار. بھائی پاگل ہے, غریبی. تو بھائی میری بیسک ضرورت اور آپ کی بیسک ضرورت کیا ہے, ہمیں 2 ٹائم کا کھانا مل جائے, کیونکہ بھوک کی تکلیف واقعی برداشت نہیں ہوتی, اور ہمیں ایک آدھ بیوی مل جائے, کیونکہ اس میں یہ انسان کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے جو انسان کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے. اور بیوی کے اور بھی بہت فائدے ہیں, اس سے انسان گپ شپ لگاتا ہے, تنہائی دور کرتا ہے, اس سے اولاد ملتی ہے, گھر میں اولاد بھی چاہیے انسان کو. یہ ساری چیزیں نیچرل ہیں بھائی, رشتہ داری بڑھتی ہے انسان کی, سکون ملتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے بھائی, سر چھپانے کے لیے گھر چاہیے, پہننے کے لیے لباس چاہیے, بیسک چیزیں مل گئیں. اب اس سے زیادہ سب کیا چل رہا ہے, غریبی.